اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا داؤد زبورا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو لائے ہیں یہاں تفسیر کرتے ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک واقعے کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی۔ خفف اللہ علی داؤد القراء، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر پڑھنا آسان کر دیا زبور کا۔ فکان یأمر بدابتہ لتسرج، بس آپ حکم دیتے تھے اپنی سواری کے لیے، اپنے گھوڑوں کے لیے، لتسرج تاکہ اس پر زین کسا جائے۔ فکان یقرأ قبل ان یفرغ، اور زین کسنے سے یعنی اس کی تکمیل ہونے سے پہلے پہلے آپ پوری زبور قبل ان یفرغ، بس آپ اس یعنی زین کے کسنے سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام پورا کرتے تھے، یعنی قرآن کو۔ قرآن سے مراد یہاں پڑھی ہوئی چیز، اور یہاں مراد اس سے زبور ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتاری تھی، اور اس کتاب کے سلسلے میں ہے کہ اس کے اندر 150 سورتیں ہیں۔ کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حلال اور حرام کے احکام نہیں ہیں، بلکہ پوری کی پوری تسبیح، تقدیس، تحمید، اللہ پاک کی حمد و ثنا کے اندر رد اللسان ہے یہ پوری کتاب، اور مواعظ کو شامل ہے۔ اب تو اس کے اندر تحریف کر دی، بائبل کا یہ حصہ آج بھی ہے، زبور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ادھر ادھر خلط ملط کر دیا ہے، اس لیے صحیح تعین کے طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ اس میں مضامین ہے وہ سب اصلی زبور ہی کے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک معجزے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے وقت کے اندر برکت دی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر تھوڑے سے وقت کے اندر آپ پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اس کو طی الزمان بھی کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ صوفیاء کرام کے یہاں جدید فلسفہ اور علم الکلام میں ہم نے معجزے کو ثابت کرنے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے طرفۃ عین پلک جھپکنے کی مقدار میں بلقیس کا تخت وہاں سے یہاں آ گیا، یہ طی الزمان ہوتا ہے، طی المکان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے اندر، معراج کے اندر یہ سب کچھ ہو چکا، زمانہ بھی طے کر لیا اور مکان بھی۔ آپ آئے لیلن، اور روایتوں میں ہے کہ ابھی کنڈی بھی ہل رہی تھی، واپس آئے تو اتنی تھوڑے سے وقت کے اندر ساتوں بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر، اور پھر اس سے اوپر بھی تصریف الاقلام تک کو آپ نے سنا۔ خیر، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی معجزہ اللہ پاک نے خفف علی داؤد القراء، حضرت داؤد علیہ السلام پر پڑھنا اللہ پاک نے آسان کر دیا، اور اس کی یہی شکل کہ جس کے اندر آپ تھوڑے سے وقت کے اندر اس کو پڑھ لیتے تھے۔ اور بھی بزرگوں کے اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے، عصر کے بعد دہلی سے دریا کنارے پر آپ جاتے تھے اور عصر سے مغرب تک میں پورا قرآن کریم آپ ترتیل کے ساتھ ختم فرماتے تھے۔ ان کے وقت میں اللہ نے برکت دی تھی۔ اور بھی بزرگوں کے واقعات زہد اور رقاق کی کتابوں میں آتے ہیں۔ تو وآتینا داؤد زبورا، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی، اللہ کے نبی ہونے کے باوجود مسلسل زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم آپ کے ذریعے اللہ پاک نے جو ہمیں دیا، اس قرآن کریم کے سلسلے کے اندر ہم بھی غور و فکر کریں اور اس کی تلاوت کا خصوصی طور پر معمول بنایا جائے۔ باب قولہ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، آپ کہہ دیجئے کہ ادعو، تم لوگ بلاؤ، الذین زعمتم من دونہ، جن کو تم اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، ان کا حال یہ ہے کہ جب تم ان کو بلاؤ گے وہ نہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکیں گے، ولا تحویلا، اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے، یا تو بالکل ہٹائے یا ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کر دے۔ آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، ان عبداللہ الی ربہم الوسیلہ، آیت کریمہ میں آگے ہے الی ربہم الوسیلہ، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ وسیلہ یہاں قربت کے معنی میں۔ قال کان ناس من الانس یعبدون ناسا من الجن، انسانوں کی ایک جماعت جناتوں کی ایک جماعت کی عبادت کرتی تھی، فاسلم الجن، جنات تو ایمان لے آئے، وتمسک ہؤلاء بدینہم، اور یہ مشرکین اپنے دین پر باقی رہے۔ یہ بھی عجیب ہے، جس کو معبود سمجھا وہ تو خود بیچارہ عابد بن گیا، اور یہ معبودین ایسے تھے کہ اپنے معبود کی بھی، یہ عابدین ایسے تھے کہ اپنے معبود کی بھی ان کو فکر نہیں۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو ان کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا
تو جنات کے متعلق جن کے متعلق وہ سمجھ رہے تھے یہ خود ہی ایمان لے آئے، لیکن ان کے ایمان کا ان کو پتہ نہیں، ان کو تو اور بھی بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں۔ سورہ جن کے شروع کے اندر آپ سن چکے ہیں جنات نے جو اپنا مکالمہ پیش کیا کہ انسانوں کے متعلق ہمارے یہ خیالات تھے، اور اسی میں بتلا دیا کہ انسانوں نے جنات سے پناہ وَإِنَّهُ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ پناہ مانگتے تھے جناتوں کی۔ آگے روایت میں ہے زاد الشعی عن سفیان عن الاعمش قل ادعوا الذین زعمتم من دونی۔ آیت کریمہ دوسری روایت کی اسی طریقے سے، یہ پہلی روایت جیسی ہے اسی ہی، لیکن اعمش سے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے آیت بھی اس میں پڑھی قل ادعوا الذین زعمتم، جبکہ یہاں آیت میں صرف الی ربہم الوسیلہ ہے، جبکہ پوری آیت وہاں پڑھی گئی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس واقعے میں یہاں یہی ذکر کیا گیا۔ آگے اس کے بعد اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وسیلہ کا لفظ آیا قربت اور طاعت، یہاں بھی یہی ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کان ناس من الجن کانوا یعبدون، جناتوں کی جماعت کی عبادت کی جاتی تھی، فاسلموا، یہ جنات ایمان لے آئے۔ ناس بولے لیکن مراد اس سے جن میں سے، یہاں من الجنۃ والناس جیسا مستقل ناس نہیں ہے، یہ ناس جناتی کی تشریح کر رہے ہیں، تو ناس سے مراد یہاں مطلق مخلوق اللہ کی، انسان ہو یا جنات ہو۔ فاسلموا، یہ ایمان لے آئے لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ خیر یہ آیت کے سلسلے میں شان نزول ہے، شان نزول اپنی جگہ پر ہوتا ہے، آیت کا جو مفہوم ہوتا ہے اگر وہ خصوصی ہے تب تو خصوصی شان نزول کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اور اگر مفہوم عمومی ہوتا ہے تو آیت کریمہ شان نزول کے باوجود اپنے مفاہیم عامہ کو ذکر کرتی ہے، اور جہاں اس قسم کی چیزیں پائی جائے گی، جہاں کفر اور شرک کی یہ شکلیں پائی جائے گی، ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جو لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو اللہ کی طرف اپنا وسیلہ اور قرب چاہتے ہیں جنات تو، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ خود ان جنات کی بھی نہیں سن رہے ہیں، ان کے اوپر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ باب قولہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اور نہیں بنایا ہم نے وہ دیکھنا آپ کا جو اریناک، ہم نے آپ کو دکھلایا، الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش۔ کون اپنے دین کے اوپر باقی رہتا ہے، کون اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معجزات دیے، اسی میں ایک معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک کی طرف سے معراج کا تھا، اور رؤیا سے مراد عام متن حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین نے یہی فرمایا کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہے۔ رؤیا، اس کے اوپر لمبی بحث نیچے ہمارے محشی نے کی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، مقامات حریری کے حوالے سے بتلایا کہ حریری نے یہ کہا تھا فیہ رد صریح علی من انکر مجء المصدر من رأی البصرتی من رؤی البصرتی بصریتی علی الرؤیا کالحریری وغیری، وقال انما یقال فی البصریتی رؤیت وفی الحلمیت رؤیا، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو تو رؤیت سے تعبیر کیا جاتا ہے تا کے ساتھ، اور خواب میں جو چیز دیکھی ہو اس کو رؤیا سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہاں آیت کریمہ میں وما جعلنا الرؤیا ہی ہے، یہ انہوں نے کہا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ حضرات نے فرمایا کہ یہاں صاف بات ہے کہ عالم بیداری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں دیکھی ہے، اس لیے خواب کی دنیا نہیں ہے، یہ علم کے معنی میں نہیں ہے یہاں، اور رؤیت دیکھنے ہی کے معنی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بیداری کے اندر یہ ساری چیزیں دکھلائی وہ مراد ہے۔ کچھ حضرات نے کہا کہ بدر کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بتلایا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے قتل ہونے پر گرنے کی جگہ بھی دکھائی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو حدیبیہ میں جا رہے تھے اس وقت خواب دکھلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب آیا کہ جس کے اندر آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ مختلف اقوال ہے لیکن زیادہ ترجیح یہی ہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، اس لیے کہ یہ جو واقعات ہوئے تھے اس میں اتنا تعجب لوگوں کو نہیں ہوا ہے جتنا تعجب معراج والے واقعے میں ہوا ہے، اور آپ روایتیں سن چکے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس مشرکین آئے اور یہ کہا کہ ایک آدمی یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں اتنی تھوڑی رات کے اندر جائے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ابوبکر صدیق نے پہلے تو فرمایا کہ سمجھ میں نہیں آتا، کہا آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں، کہا تب تو سمجھ میں آ گئی، صدیق نام تھا، تصدیق کرنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے زیادہ مناسب ہے کہ اللہ پاک نے اس کو فتنے سے تعبیر فرمایا، آزمائش سے تعبیر فرمایا، اس لیے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک، وہ چیز جو ہم نے آپ کو دکھلائی، الا فتنۃ للناس، آزمائش، وہی معراج والا سفر ہے، یہ رؤیا عین، آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھا۔ اچھا آگے اسی کے بعد فرمایا
اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ، جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو چیز دکھلائی اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں۔ اچھا آگے اس کے بعد آیت میں ہے والشجرۃ الملعونۃ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونہ، اور اسی طرح لعنت والا درخت وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، زقوم کا درخت۔ مشرکین نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جہنم تو انتہائی سخت شدید ہے، اب اس کے اندر درخت کیسے رہیں گے، جبکہ فرمایا گیا کہ تھوہر کا درخت ان کی غذا ہوگی۔ ان کو اشکال ہوا کہ جہنم کے اندر ہمیں کیسے ملے گا یہ، اس لیے کہ جہنم تو خود اس کو جلا دے گی۔ اس کو فرمایا کہ یہ شجر ملعونہ زقوم اور تھوہر کا جو درخت ہے، جو ذُقْ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ آپ سن چکے ہیں، ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ کہا جائے گا کہ چکھو اس کو۔ اور شجر ملعونہ کے متعلق اللہ پاک نے خود فرمایا إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، اس پر انہوں نے اشکال کیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں اللہ پاک نے ان کے لیے امتحان اور آزمائش رکھی، ایک تو معراج کا واقعہ اور ایک جہنم کے اندر درخت تھوہر کا درخت، اور اس کو یہ مشرکین کی غذا ہوگی، یہ مجرمین کی غذا ہوگی، یہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ بھی ان کے لیے الا فتنۃ للناس، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوئی۔ آگے اس کے بعد ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں قرآن الفجر سے فجر کی نماز مراد ہے، نماز میں چونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس لیے قرآن الفجر فرمایا، ورنہ ہے صلاۃ الفجر تو جز بول کر کل مراد لیا۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت فجر کی نماز کے اندر بہت خصوصی اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ائمہ بھی فرماتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، پوری رات بھر سوئے ہوئے ہیں، اب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے تو تہجد بھی ہے جس کے اندر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، لیکن خاص کر کے ان قرآن الفجر کان مشہودا، دو فرشتوں کی دو جماعتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، ایک کے آنے کا ایک کے جانے کا، جیسے ہمارے یہاں بھی واچ مینوں کا وہی نماز کے وقت ٹائم ہوتا ہے، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، فرشتوں کا بھی اللہ پاک کی طرف سے رات والے فرشتے جا رہے ہیں اور دن والے فرشتے آ رہے ہیں، یہ دونوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ کچھ حضرات نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بستر چھوڑ کر حاضر ہوتے ہیں مصلی نماز کے لیے اس لیے اس کو مشہود کہا۔ کچھ حضرات فرماتے کہ ترغیب ہے کہ حاضر ہونا چاہیے فجر کی نماز میں۔ کچھ ایک دو صاحب کو ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز میں بہت اہتمام کرتے ہیں، میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، کہا مولانا حدیث شریف میں روزی کا وعدہ کیا ہے، میں نے کہا یہ نیت مت رکھو، نیت تو وہی رکھو کہ اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بارگاہ رب العزت میں رات کے سونے کے بعد اللہ نے توفیق دی، زندگی دی دوبارہ، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت، جس کی موت مقرر تھی تو لوگ یہی بولتے ہیں کہ رات کو سوئے اٹھے ہی نہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں اٹھایا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، موت کے بعد اللہ نے زندگی دی، یہ بہت بڑی چیز ہے، تو فجر کا خصوصی اہتمام اس بنیاد پر بھی ہونا چاہیے اللہ پاک کے شکریہ کے طور پر۔ تو ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، اور پھر فجر کا وقت ہے، رات کو سویا ہوا ہے، اب نیند سے اٹھتے ہیں، کوئی رات کے خیالات اور ساری پریشان کن جو چیزیں ہیں وہ سب نیند سے ختم ہو گئی، یہ آج کی دنیا لیکن الگ ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ مولانا رات کو بھی نیند نہیں آتی ہے، سوتے وقت بھی کوئی نہ کوئی چکر یاد ہی آتے رہتے ہیں دنیا کے، اور اس کی بنیاد پر نیند نہیں آتی ہے، تو یہ اللہ پاک کا شکر ہے طلبہ عزیز کے لیے، لیکن اتنا بڑا شکریہ نہیں کہ سبق میں بھی سو جائیں، جو سونے کا وقت ہے اسی وقت، موبائل نے آج ہمارے سونے کے اوقات کو بھی تبدیل کر دیا، یہ بڑی پریشان کن چیزیں، آنکھوں کی بھی تکلیف اور اس کے ساتھ ساتھ دماغ کی بھی تطہیر نہیں ہو رہی ہے، دماغ میں بھی تذلیل اس کی ہو رہی ہے بیچارے کی، تو اس کی تطہیر فجر کی نماز سے، قرآن کی تلاوت سے، اور اگر تہجد کی توفیق مل گئی تو اس سے، یہ سب اللہ پاک کے احسانات۔ فضل صلاۃ الجمیع علی صلاۃ الواحد 25 درجۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت تنہا نماز پڑھنے پر 25 درجہ زیادہ ہے، یہ اللہ پاک کا احسان اور شکر ہے ہماری نمازوں میں اضافہ کرنے کے لیے، نمازوں کا اہتمام اور ایمان والوں کے درمیان آپس میں مودتیں، محبتیں، ایک دوسرے کا خیال وغیرہ، یہ ساری چیزیں جماعت کی جو فضیلتیں ہیں بہت ساری ہے، یہ اجتماعی جو عبادتیں اللہ پاک ادا کرواتے ہیں اس لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اور روایتوں میں آپ سن بھی چکے ہیں، کوئی ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے کہ جس کی توجہ اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے اور اس کی برکت سے ہماری نمازیں بھی اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، تو یہ اللہ پاک کی طرف سے بڑا شرف ہے۔ یہی حال مسواک کا ہے، چھوٹی سی چیز ہے مسواک، اس کی ضرورت نہ بھی ہو کسی وقت، لیکن نماز کے وقت میں آپ مسواک کر لیں اور یہ نیت کریں کہ چونکہ مسواک سے نماز کے اندر فضیلت بڑھ جاتی ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی نیت ہے۔
وَتَسْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ، دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں جانے آنے کا وقت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو یہ پڑھو آیت کریمہ۔ اس نے یہی بتلایا، گویا کہ ابو ہریرہ نے آیت کی تفسیر فرمائی، مشہودہ کی تفسیر فرما دی کہ رات کے فرشتوں کا جانا اور صبح کے فرشتوں کا آنا، یہ دونوں کی حاضری ہوتی ہے۔ آگے باب قولی آسان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ مقام محمود کی تفسیر میں بھی الگ الگ بہت سارے اقوال ہیں کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے، لیکن شفاعت کبریٰ عمومی طور پر ہمارے مفسرین اور محدثین نے لیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے کیا کیا مقام نصیب ہوں گے اللہ پاک ہی اس کو جانتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا میں نے، حضرت علی آدم ابن علی فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ان الناس یسیرون یوم القیامت جسن، لوگ قیامت کے دن گروہ در گروہ ہو جائیں گے، کل امت تتبع نبیہا، ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی۔ مراد یہی ہوگا کہ پہلے تو اجتماعی طور پر سب کے سب پریشان ہوں گے، تو بات چیت ہوگی کہ کس کے پاس جانا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر اس کے بعد روایت سن چکے آپ، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ یہ شفاعت تو ہوگی کبریٰ کہ جس کے اندر حساب کتاب وغیرہ شروع ہو، اور پھر اس کے بعد ہر امتی اور ہر نبی جب حساب کتاب شروع ہوگا، اب نبیوں کو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ پاک کی طرف سے شفاعت کی اجازت ہوگی، تو پھر ہر نبی اپنی اپنی امت کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواستیں کریں گے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے کریں گے۔ چنانچہ آپ سن ہی چکے ہیں اگلی روایت میں جو دو روایتوں کا مجموعہ تھا، ایک تو نفس شفاعت کبریٰ کا، اور ایک اس کے بعد ہر نبی اپنی امت کے لیے، اسی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرمائیں گے کہ آپ نکال لیجئے جہنم میں سے آپ کی امتیوں میں سے، اس طریقے سے۔ تو کل امت تتبع نبیہا، ہر امت اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے گی۔ اب اس کے اندر کس ترتیب سے ہوا، الگ الگ محدثین نے ذکر کیا ہے، زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس ترتیب میں الجھا نہ جائے۔ قیامت کے دن جو مناظر پیش آئیں گے اس میں یہی ہوگا کہ عمومی طور پر تو سب مجموعی طور پر یہ ہوگا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، لیکن پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ پاک کی طرف سے حساب کتاب شروع ہوگا آپ کے دعا کے بعد، تو اب اس کے بعد ہر نبی کو اجازت دی جائے گی سفارش کرنے کی۔ اب وہ موقع نہیں رہا جس میں حضرت آدم علیہ السلام نفسی نفسی پکار رہے تھے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اور ایک دوسری کیفیت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مع اللہ وقت، اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ملک مقرب بھی نہیں پہنچ سکتا اور کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں۔ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم بار بار یہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عبادت میں مشغول تھے، حضرت عائشہ تشریف لائی، فرمایا کہ کون؟ تو کہا عائشہ، تو کہا کون عائشہ؟ تو کہا ابو بکر کی بیٹی آپ کی اہلیہ۔ تو کون ابو بکر؟ یہ تعلق معلّہ جب ہو جاتا ہے تو دنیا کی چیزوں سے بے رغبتی ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں سے تجاہل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی مختلف حالات اور اوقات ہیں۔ پہلا وہ وقت ہے جس کے اندر سفارش کی، مقام محمود یا شفاعت کبریٰ کی آپ کو ہی اللہ پاک کی طرف سے شرفیت ہوگی، اس لیے اس موقع پر تو آدم علیہ السلام نفسی نفسی فرمائیں گے، لیکن جب اس کے بعد حال ٹھیک ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب غضبن جو فرمایا وہ ختم ہو جائے گا اور نبیوں کو اجازت ملے گی تو سفارش بھی کریں گے، اس لیے روایت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یقولون یا فلان اشفع، یہ کہیں گے کہ اے فلاں سفارش کر، اے فلاں سفارش کر، یہاں تک کہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی، یعنی ہر نبی انکار کریں گے۔ یوم یبعثہم اللہ المقام المحمود، یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں کھڑا فرمائیں گے۔ یہ وبعثہ مقاما محمودا، یہ ایک قول ہے، اور دوسرے حضرات نے دوسری چیزیں بھی مقام محمود کی تفسیر میں ذکر فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہاں اس کو ذکر فرمایا گیا۔ آگے اس کے بعد والی روایت من قال حین یسمع النداء، جو شخص کہے یہ دعا پر ہے اللہم رب ہذہ حین یسمع الدعاء، حین یسمع النداء، جس وقت کہ وہ اذان کی آواز سنے، اذان کے بعد یہ دعا جو مسنون ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے اندر جو دعا کے کلمات ہیں اس کو بھی یاد رکھا جائے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ جو رب ہے اس مکمل دعوت کے، دعوت تامہ،
تمام عقائد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب اللہ میں اور احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیے. یہ دعوت تامہ ہے. دنیا کے دوسرے مذاہب اور دوسرے ادیان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. یہ اس دین کو لن یقبل منہ جب اس کے علاوہ نہیں ہے تو یہ تبھی ہو سکتا ہے جبکہ یہ کامل ہو. الیوم اکملت اور اتممت. والصلاۃ القائمۃ اور کھڑی ہونے والی نماز جس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. لا یغیرھا ملۃ ولا تنسخھا شریعۃ. کوئی شریعت اس کو بدلے گی نہیں. اس لیے آپ کو سنا چکا ہوں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے شیطان اوپر آیا بدلی میں سے اور یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا. آپ نے فوراً فرمایا کہ اللہ کے رسول یعنی یہ فرمایا اعوذ باللہ فرمایا. وہ بھاگ گیا. جاتے جاتے پھر وہی علم کی طرف اشارہ کیا. آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا. تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدہ ختم نبوت پر پورا یقین تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں آپ نے جو خود نسخ کیا اللہ پاک کی طرف سے وہی, باقی اب کوئی اپنی طرف سے اس کو نسخ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی جو چیز حرام فرما کے گئے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور عبد القادر کے لیے حلال ہو جائے تو یہ میرا نیا دین ہوا, نئی شریعت ہوئی. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اب کسی چیز کی گنجائش نہیں. اسی بنیاد کے اوپر یعنی عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد پر آپ نے شیطان کو رد کر دیا. اس جگہ پر بھی وہ صلاۃ القائمۃ کی تشریح فرماتے ہیں. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ نماز ہمیشہ اب رہے گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جس طریقے سے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 50 کی 5 کروائی. اب وہ 5 جس ترتیب سے ہے جن اوقات کے ساتھ ہے انہی اوقات کے ساتھ رہے گی. معراج کے دوسرے دن آپ جان چکے ہیں جب نماز لے کر آئے تو ایک دن تو اول وقت میں پڑھائی, دوسرے دن آخری وقت میں پڑھائی اور پھر یہ فرمایا کہ یہ ظہر کے اول وقت میں اور ظہر کے آخری وقت میں, عصر کے اول عصر کے آخر, اور فرمایا یہ ان دونوں نمازوں کے اوقات کے درمیان کا وقت آپ کی امت کے لیے ہے, یعنی یہ نماز کا وقت ہے. یہ نماز باقی رہے گی قیامت تک. آتی محمد الوسیلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ وسیلہ عطا فرمائیے. بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ وسیلہ کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. اللہ اس کی کیفیت اور اس کے حقائق کو اللہ پاک جانتے ہیں. جنت میں ایسا اعلیٰ مرتبہ کہ آپ کے علاوہ کسی کو نصیب نہ ہو. اسی طرح فضیلت بھی آپ کی دوسروں سے زیادہ ہے. وہ بعث مقام محمودہ اور آپ ان کو مقام محمود کے درجے پر پہنچا دیجیے. کچھ حضرات نے فرمایا کہ اولین اور آخرین آپ کی حمد و ثنا بیان کرے. چنانچہ یہی ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت حضرت آدم علیہ السلام بھی ہوں گے, دیگر انبیاء بھی ہوں گے سفارش کے موقع کے اوپر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے سفارش کریں گے. یہ ایک ایسا مقام اور ایک ایسا مرتبہ ہے مقام محمود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر بھی حضور نے یہ فرمایا کہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ شاید اللہ پاک مجھے وہ عطا فرمائے. پکا پختہ یقین کے ساتھ نہیں فرما رہے ہیں, حالانکہ وہ باسو ہمارے ذریعے ہمارے پاس سے دعاؤں کے ذریعے مقام محمود کا حضور سے مطالبہ کروایا جا رہا ہے. حضور کے لیے درخواست کی جا رہی ہے اللہ پاک سے, الذی وعدتہ, جس کا آپ نے وعدہ فرمایا اس مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے عطا ان یبعثک ربک مقاما محمودا, عطا کا لفظ استعمال ہوا, لیکن عطا اور ظن اور اس قسم کے کلمات جب اللہ پاک کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو پختہ اور یقین ہی کے معنی میں ہوتے ہیں. حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, جو یہ دعا پڑھے گا اذان کے بعد اس کے لیے میری سفارش اللہ پاک کی طرف سے ہو جائے گی. روایت کے اندر الدرجۃ الرفیعۃ کا ذکر نہیں ہے, اور محدثین فرماتے ہیں کہ اور بھی کسی صحیح روایت میں الدرجۃ الرفیعۃ کا لفظ موجود نہیں ہے. ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ نے عمل الیوم واللیلہ جو ایک کتاب ہے ان کی اور جس کے اندر روزانہ کے معمولات ہیں جیسے حزب الاعظم وغیرہ اس طرح کی, تو اس میں انہوں نے الدرجۃ الرفیعہ کا ذکر کیا ہے, اور بھی دوسرے حضرات نے ذکر کیا ہے. لیکن حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا فرمانا ہے کہ یا تو سہو ناسخ ہے, کسی کاتب صاحب نے غلط سے الدرجۃ الرفیعہ لکھ دیا, یا ان مصنفین ہی کی طرف سے غلطی ہوئی ہو. خیر جو بھی ہے یہ الفاظ نہیں ہے, یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے. مناسب یہ ہے کہ اہل علم وہی دعائیں پڑھے جو حدیث شریف سے ثابت ہے. جاہلوں نے جس کا اضافہ کر دیا ہو اس قسم کی چیزوں سے اہل علم کو پرہیز کرنا چاہیے تاکہ آپ کا مقام بھی معلوم ہو اور صحیح سنت نبویہ کے مطابق آپ الفاظ استعمال کریں. جہاں الفاظ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے, کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جہاں اجازت ہے تو وہاں تو گنجائش ہے, لیکن جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے ان کلمات کا صدور ہوا تو وہ کلمات میں ہم اپنی طرف سے اضافہ کریں یہ جائز نہیں ہوگا. یہ نبوت میں اضافہ کرنا ہوا ہماری طرف سے, اس لیے بچنا چاہیے. روایتوں میں ایک صاحب ہے
بیانات کے اندر روایتیں ادھر ادھر کی کر دیتے ہیں، کبھی بخاری کی روایت بھی سناتے ہیں، نفس روایت صحیح ہے لیکن اپنی طرف سے زیادتی ایسی ہوتی ہے اس روایت میں کسی محدث نے اس زیادتی کو ذکر نہیں کیا، کسی ثقہ راوی نے ذکر نہیں کیا، اور وہ اس طرح کی زیادتی تو ثقہ کی معتبر ہے، اور 1400 سال کے بعد وہ زیادتیاں ہو رہی ہے، اب تک وہ کوئی محدث اس اضافے کو ذکر نہیں کر رہے ہیں، اور وہ زیادتی کہاں سے آئی، سند تو ہو اس کی۔ آگے باب قوله قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مزمحل ہو گیا، باطل ختم ہو گیا، اس کا اثر باقی نہیں رہا۔ ان الباطل كان زهوقا، باطل ہے ہی اس لیے کہ وہ جانے والا ہے، وہ زہوق ہی ہے، یزهق یہلک، ختم ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ کے ارد گرد بہت سارے 60 و 300 370 بت رکھے ہوئے تھے، نصب کا لفظ ہے، ڈیریاں جیسا ہر ایک بت ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ فجعل یطعنها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ذریعے اس کو مارتے تھے، فی یدیہ، جو آپ کے ہاتھ میں تھی، اور وہ یقول، اور یہ ارشاد فرماتے تھے، روایت آ چکی ہے فتح مکہ کے موقع پر، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ چونکہ یہاں سورہ اسراء کی آیت ہے اس لیے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو یہاں دوبارہ لے آئے۔ ایک اور آیت ہے سورہ سبا کی، اس کو بھی اس کی مناسبت سے امام بخاری لا رہے ہیں، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل، اور باطل کا ظہور نہیں ہوا، وما یعید، نہ اس کی ابتدا ہوگی اور نہ اس کا اعادہ ہوگا، یعنی باطل ظاہر میں تھوڑا کچھ چلے گا، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں چلے گا، مشرکین مکہ نے کئی سال تک کیا لیکن وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ باقی رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے کہ ابتدا میں بھی اس کے لیے، چنانچہ رجل مومن نے جو کہا کہ تدعوننی لاکفر باللہ ولا اشرک بہ، تم مجھے جو دعوت دیتے ہو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی، یہ جو تمہاری دعوت ہے اس کے لیے زمین اور آسمان میں کوئی گواہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تائید کرنے والا نہیں ہے، حالانکہ دنیا میں ہے۔ اس کا جواب یہی دیا، کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ کے ضمن میں کچھ مفسرین نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو پاکیزہ رکھا ہے، اس کی طبیعت ہی یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں اس کو پھیلایا جائے، چنین پرند دنیا کے درخت وغیرہ یہ سارے گواہی دیتے ہیں اللہ کی توحید کے اوپر، اور شرک کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہے، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل کی نہ ابتدا ہوتی ہے، یا ابتدا میں ظاہر میں ہوتا ہے باطل لیکن دیر پا نہیں ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا اثر وقتی اور عارضی ہوتا ہے۔ آگے ہے باب قولہ ویسألونک عن الروح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ یا یہودی آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق، روایت میں یہود کا ذکر ہے یہاں، اور دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ یہود نے ہی مشرکین کو سکھلایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بینا انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حرس، اس درمیان کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں تھا، باغ میں تھا کھجور کے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متکئ علی عصیب، کھجور کی ایک لکڑی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ کھجور کی ٹہنیاں جو ہوتی ہے بڑی بڑی، آپ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بھی اس کی جو ہوتی ہے ناریالی کی، تو اس طریقے سے کھجور کی بھی ہوتی ہے، وہ بیچ میں سے لکڑی الگ کر دیتے ہیں اور پتے الگ کر دیتے ہیں اور اس لکڑی کو استعمال کرتے ہیں کسی کام کاج کے لیے، تو ایسی لکڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دیا تھا۔ اذ مر یہود کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے آپس میں کہا سلوہ عن الروح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھ لیجئے۔ فقال ما رأیکم الیہ، تو دوسرے نے کہا، دوسرے باز نے، چونکہ باز کا لفظاً واحد بھی ہے اور مانن بھی واحد ہوتا ہے، قال بعض الناس، یا لفظ باز استعمال ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے بھی ایک سے زائد کے لیے بھی، اس لیے یہاں فقال واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا تو بعض کی طرف نسبت کرتے ہوئے مانوی طور پر ایک سے زائد افراد کو بھی کہا جاتا ہے۔ ما رأیکم الیہ، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے، ای ما فکرکم الیہ، تمہیں کیا پڑی، یعنی اس مسئلے سے تمہیں کیا ضرورت پیش آئی۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه، وہ تمہارا استقبال کرے ایسے جملے کے ذریعے جس کو تم ناپسند کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جواب میں ایسی چیز کرے جو تم ہضم نہ کر سکو۔ وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا صلوه، لیکن پھر آپس میں مشورہ یہ ہوا کہ بھائی پوچھ تو لیجئے،
اب ان کے یہاں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتلائیں روح کے سلسلے میں تو روح کا علم کسی کو نہیں ہے، اس لیے نبی اگر وہ بتلانے جائیں تو سچے نبی نہیں ہے، اور اگر نہ بتلائیں تو اللہ کی نبی ہے۔ اس لیے آپس میں کہا کہ نہیں امتحان تو لے لو۔ یہ اللہ پاکی کی طرف سے تکوینی نظام تھا، سارے جو امتحانات یہودیوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کو خالص کرنا تھا، اس لیے ان تمام امتحانات سے اس دین کو گزارا، اس لیے آج بھی وہ اسی طریقے سے گزرے گا۔ فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صلی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ ان پر کوئی جواب نہیں دیا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ مجھے محسوس ہونے لگا کہ وحی کے جو آثار نمایاں ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ظاہر ہونا شروع ہوئے، تو فَقُمْتُ مقامی میں اپنی جگہ پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب یہ ایسا ہو رہا ہے، تو آپ اپنی جگہ پر ٹھہر گئے، کھڑے ہو گئے۔ فلما نزل الوحی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کی تلاوت کرنے لگے۔ اور یسألونک عن الروح یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے متعلق یہی فرمایا کہ اس سلسلے میں یہ من امر ربی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے الا لہ الخلق والامر، اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت ذکر کی ہے تو اس پر بہت تفصیلی کلام کیا ہے اور بہت اچھا کلام کیا ہے۔ متقدمین کے یہاں کتاب الروح مستقل ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا اردو بھی ہو چکا ہے، کتب خانے میں ہے وہ کتاب بھی۔ تو آیت کریمہ الا لہ الخلق والامر، ایک ہے خلق اور ایک ہے امر، یہ اصطلاح صوفیاء کرام کے یہاں اور علم کلام میں علماء متکلمین کے یہاں بعد میں رائج ہوئی، لیکن کتاب اللہ میں یہ لفظ موجود تھا۔ بعد میں خلق اور امر آپ جب بھی عقائد کی کتابیں دیکھیں گے تو اس کے اندر خلق اور امر کے لفظ دونوں استعمال ہوں گے، اور آیت کریمہ میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ پاک نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، وہاں پر بھی گفتگو کی ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو امر کو خلق کے مقابلے میں رکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اللہ پاک کے یہاں، خلق ایک الگ کیفیت کا نام ہے اور امر ایک الگ شکل کا نام ہے۔ مخلوقات کو ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو نظام چلا ہے، اس نظام میں تدبیر اور تصریف جو اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے اس کو امر کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، پہلے تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تمام یہ چیزیں بنائی، اس کو تو خلق کہا، اور پھر اس کے بعد یتنزل الامر بینہن، پھر بعد میں لفظ امر آیا، تو کسی چیز کا پہلا جو مرحلہ ہے تخلیقی اس کو خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ تخلیقی مرحلوں میں جو بھی شکلیں ہوگی ان سب کو اللہ پاک نے پہلے تو یہ فرمایا۔ دوسری ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قدرہ تقدیرہ، انسانی مشینریوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے جوڑ کر فٹ کیا، یہ صفت تصویر ہے۔ تو پہلی تقدیر ہے فقدرہ تقدیرہ، اور پھر اس کے بعد یعنی ان تمام چھوٹے بڑے پرزوں کو صحیح اندازے کے مطابق رکھنا یہ تقدیر ہے، اور پھر اس کے بعد جسے تقدیر ہے پھر اس کے بعد اس کو خلقناکم ثم صورناکم، تصویر اللہ پاک کی طرف سے دی گئی۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی، وہاں بھی اللہ پاک نے اس طریقے سے فرمایا۔ تو خلقناکم ثم صورناکم، اب ضرورت تھی کہ جس مشین کو لگانا ہے اس مشین پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کرنٹ جاری کیا جائے، اس مشین کو شروع کیا جائے، اس کو جاری کیا جائے۔ تو پہلے کے جو تخلیقی مرحلے ہیں ان سب کو تو خلق سے تعبیر کیا۔ اب جب یہ مکمل خاکہ بن گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا، تو اللہ پاک کی طرف سے اس میں روح ڈالی گئی۔ انسانی جسم میں بھی مادے منویہ سے لے کر مختلف مرحلوں سے گزر کر اللہ پاک کی طرف سے جب اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے 3.5 یا 4 مہینے کے بعد، تو اس سے پہلے کے جتنے مرحلے ہیں یہ خلق کے، تقدیر کے، تصویر کے مسئلے ہیں، تسویہ کا مرحلہ ہے فسواہا۔ اور اب اس کے بعد انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہاں امر کا لفظ آیا، انما امرہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا امر جب چلتا ہے تو کن فیکون یہ امر میں سے ہے۔ انسانی تخلیق مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، مٹی سے انسان کا پورا مجسمہ تیار کیا آدم علیہ السلام کا، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی کہ کن فیکون، ہو جائیے۔ یہ لفظ کن فیکون کا جو جتنا مواد قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، عمومی طور پر یہ ایک کتاب بھی ہے خلق و ابداع، الابداع،
تصوف میں ہے. تو خلق و ابداع ذکر کرنے کے بعد آیا، جس سے خیال آتا ہے کہ کن کا خطاب خلق کے بعد ہوتا ہے. پہلے اللہ پاک کی طرف سے انسانی تخلیق ہوتی ہے اور پھر اسی تخلیق جسمانی کے اندر روح کو ڈالنا ہے. تو یہ جو خاکی مجسمہ ہے، اس خاکی مجسمے کے اندر جب اللہ پاک کی طرف سے کلمہ کن کی صدا لگتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ زندگی اس میں آ جاتی ہے. تو امر کے معنی حکم کے ہیں، اور وہی یہ حکم ہے کن کا، جس کو کن سے تعبیر کیا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہوئی. کن اللہ پاک کا کلام ہوا، اور اللہ پاک کی صفت کلامیت، اسی سے تو علم کلام، قرآن کریم اللہ پاک کا کلام غیر مخلوق. تو یہ بھی صفت قدیمہ ہے اللہ پاک کی، اس نسبت سے اس کو صفات میں سے تعبیر کیا گیا. ہم ان تمام صفات کو بلا کسی کیفیت کے اللہ پاک نے جو حکم دیا اس میں تسلیم کرتے ہیں. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلیمت اللہ و روح اللہ کے الفاظ بھی جو آتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہم تعبیر کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قل الروح من امر ربی یہاں پر، اور آگے ایک اور آیت میں فرمایا وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. جہاں روح کا لفظ آیا وہاں امر کا لفظ استعمال ہوا. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، تو من امرہ یہاں بھی آیا. اسی طرح ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یہ تمام جگہ پر امر کا لفظ آیا. تو یہ صفت خلق ہے اور صفت امر ہے، دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ہے. انسانی جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن صفت خلق بھی اللہ کی، صفت امر بھی اللہ پاک کی. ان دونوں کے مجموعے سے انسان ایک مجسمے کے بعد مکمل طور پر حیوان ناطق کی شکل اختیار کرتا ہے. روح کیا ہے، جسم میں کہاں ہے، کیسی ہے، اس کا مادہ کیا ہے، کس سے بنی ہوئی ہے، آج تک دنیا اس کی حقیقت کو نہیں جانتی ہے. صوفیاء کرام نے کچھ چیزوں کو ذکر کیا بھی، بعض صوفیاء نے یہ بھی کہا کہ اس کی حقیقت کا علم کسی کو نہیں ہوتا. البتہ اتنا ماننا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم دیا گیا. اسی لیے ارجعی الی ربک یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک، ارجعی کا لفظ بتلاتا ہے جہاں سے آئی ہے وہاں واپس جانا، ریٹرن ہونا جس کو بولتے ہیں، عربی میں اسی کو بولتا ہے رجوع ہونا. تو آیت کریمہ میں ارجعی الی ربک یہ خود بتلاتا ہے کہ کہیں سے آئی ہے اور وہاں جانا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس میں انسانی اس کا اصل محل نہیں ہے، اس کا اصل محل من امر ربی. اب یہ من امر ربی سے کیا مفہوم ہے، کیا مراد ہے؟ امر رب تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک کلمہ ہے، اور اس کی روشنی کے اندر اللہ پاک نے یہ تمام انسانی جسموں کو، تمام مشینریوں کو فٹ کیا. ایک تو مشینری فٹ کرنا ہوتی ہے، اور ایک اس میں سیل ڈالنا ہوتا ہے، یا ایک اس کے اندر لیزر اور اس طرح کے آج کل کے عصر حاضر کی نئی نئی مشینریاں. تو مشین تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن چلانے کے لیے جو بنیادی پوائنٹ ہوتا ہے، یہ جو اس کو چلانے والی اس کی جو مشین ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے. پورا فلٹر پلان دیکھ لیجئے، اور اس کے اندر میموننس اور دوسری چیزیں ہیں جو اس نظام کو مکمل طور پر سنبھالتے ہیں. انسانی جسم کے اندر بھی روح ہے، یہ گئی تو کچھ نہیں ہے، پھر خاکہ ہے جسم. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے روح کو، اب یہ کس سے بنی ہوئی ہے، کیسی ہے، اس کی حقیقت کا ادراک ہو سکتا ہے یعنی علماء کرام کے درمیان اس میں اختلاف ہے، لیکن سب نے اس کو مانا. کسی نے جوہر کہا، کسی نے مجرد انل مادہ کہا. جوہر تو ہے لیکن مادہ اس کا نہیں ہے. جسم سے اس کا تعلق تصرف اور تدبیر کا ہے، نہ یہ جسم سے خارج ہے، نہ جسم میں داخل ہے، نہ جسم کے ساتھ متصل ہے، نہ منفصل. یہ کچھ حضرات نے، امام غزالی وغیرہ نے بھی اسی طرح کا فلسفہ ذکر فرمایا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ حضرات اپنے اپنے اعتبار سے، چونکہ صوفیاء کرام کے یہاں ایک دوسری چیز بھی ہوتی ہے. حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں اس کو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا کہ روح کا مسئلہ جو ہر مجرد ہے، جو جوہر مجرد ہے، جیسا کہ حکماء قدیم اور صوفیاء کرام کا مذہب ہے، یا جسمانی لطیف ہے، نورانی جسم ہے اور لطیف ہے، جیسے کہ جمہور اہل حدیث علماء مان رہے ہیں. اس سلسلے کے اندر عارف رومی کے حوالے سے 3 چیزیں ذکر کرتے ہیں علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. تھوڑی کچھ اس کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ عصر حاضر میں کبھی کبھار علماء کرام سے لوگ اس قسم کے مسائل سائنس کی دنیا میں پوچھتے ہیں. تو وہ جواہر جن میں مادہ اور کمیت دونوں ہے. 3 قسم کی چیزیں ہیں دنیا میں. ایک تو جوہر ہے جس میں مادہ بھی ہو اور کمیت دونوں ہو، جیسے ہمارے اجسام بدنیہ، یہ مادی جسم جو ہمارا ہے اس کے اندر مادہ بھی ہے، میتھڈ بھی ہے، اور کمیت بھی ہے، طول عرض اور عمق ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے. تو جوہر بھی ہے اور صفات بھی اس میں ہے. ایک وہ ہے جو وہ جواہر جن میں مادہ نہیں ہے، صرف کمیت ہے.
اس کو صوفیاء کرام اجسام مثالیہ سے پیش کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اور حضرت مولانا مفتی سعید صاحب نے رحمۃ اللہ الواسعہ میں جہاں عالم امثال کا ذکر کیا ہے اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا، تو بہت تفصیل سے ان چیزوں کو ذکر کیا۔ چونکہ مدارس اسلامیہ میں اب یہ چیزیں پڑھی بڑھائی نہیں جاتی ہے، اس لیے جب کوئی اشکال کرتا ہے عصر حاضر کا کوئی مفکر اپنے آپ کو سمجھنے والا یا سائنس کی دنیا میں چلنے والے، تو اب تک سائنس نے خود روح کے مسئلے کو حل نہیں کیا ہے، وہ بھی ابھی ادھر ادھر لا الہ الا ولا الہ الا ہے، ایک سائنسداں کچھ کہتا ہے تو دوسرا کچھ کہتا ہے، اس لیے کہ اس کا مرکز ذکر اللہ ہے، اس کی غذا جب ذکر اللہ ہے تو جس کا ذکر اللہ سے تعلق ہوگا وہی روح کی حقیقت کو کچھ نہ کچھ سمجھ سکے گا، اور یہ بیچارے روح سے بالکل عاری ہے، یعنی ذکر اللہ سے بالکل عاری ہے، مادی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، روحانی دنیا کو سمجھ ہی نہیں رہے، اس لیے عالم اجسام اور عالم صفتیں مثالیہ وغیرہ یہ بھی اس کو بھی کبھی نہیں سمجھتے۔ اسی کا جواب دیا جاتا ہے کہ خواب کی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، ایک انسان اپنے خواب کے اندر کتنی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتا ہے، لمبی چوڑی جہنم کو دیکھتا ہے، سانپ کو بچھو کو دیکھتا ہے، کہیں نعمتوں کی بھرمار دیکھ رہا ہے، کہیں چھوٹی سی چیز ہے اور بڑا بڑا محل اپنے گھر کے اندر دیکھ رہا ہے، یا اپنے کو کسی شاندار جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو علم سے جو تعبیر فرمایا، تو یہ کیا ہے؟ یہ صورت مثالیہ ہے۔ اس طرح اجسامی مثالیہ بھی ہوتے ہیں، اور ان اجسامی مثالیہ ہی کے اعتبار سے روح کو یہ کہا گیا۔ تیسری ایک چیز ہے وہ جواہر جو مادے اور کمیت دونوں سے خالی ہے۔ چونکہ آپ حضرات نے فلسفہ نہیں پڑھا ہے، جوہر، عرض وغیرہ ان سب کا تعلق فلسفے سے ہے۔ فلسفی کی کتابوں میں جوہر کی تعریف اور پھر اس کے بعد ان کی تعریف آتی ہے، طول، عرض اور عمق وغیرہ، اس پر لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے، مکان اور خلا اور ملا اس کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس پر آج کی سائنس میں بھی بحث ہوتی ہے، فلسفے میں۔ سائنس میں تو کم ہوتی ہے، فلسفے میں اس کی بحثیں زیادہ ہوتی ہے۔ سائنس تو پریکٹیکل ہے اور فلسفہ یہ تھیوریکل ہے، فلسفہ یہ تھیوری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، سمجھنے کا ہوتا ہے اس کو، اور اسی لیے فلسفے کی کتابیں مشکل ہوتی ہے، خارج میں اس کی مثالیں ملنا مشکل ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہ ارواح، صوفیہ جن کو ارواح کہتے ہیں، یا حکمہ جن کو جواہر مجردہ کہتے ہیں، جمہور اہل شرع جس کو روح کہتے ہیں، اور صوفیاء کرام اس کو بدن مثالی سے موسوم کرتے ہیں، جو بدن مادی میں کبھی حلول کرتا ہے اور بدن مادی کی طرح اعضاء بھی رکھتا ہے۔ یہ ایک دوسری چیز ہے، لیکن یہ بدن مثالی فرمایا ہے، اس لیے اس کے اندر اجسام مثالی یا فرمایا، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ روح کے بھی اجزاء ہے، اور روح بدن مادی سے کبھی جدا ہوتی ہے۔ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ نیند میں آخر کیا ہوتا ہے، کون نکلتی ہے، اور اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، تو یتوفی الانفس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بدن مثالی کہہ کر جس چیز کو ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ اس طریقے کے اشکالات کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور اسی کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر طبی اور روح نفسی اور روح ربانی، یا روح طبی اور روح شرعی سے اس کو تعبیر کیا ہے، چاہے روح طبی کہا جائے ڈاکٹروں کا جو موضوع ہے، یا روح شرعی جس کو فقہا اور حضرات صوفیاء کرام جس کو مراد لے رہے ہیں، محدثین مراد لے رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کے جسم کا کچھ حصہ تو بالکل معطل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی باقی رہتی ہے، تو اور پھر خواب میں وہ دوسری چیزیں دیکھتا ہے، تو خواب میں کون دیکھ رہا ہے، اور یہ سب کون دیکھ کر وہاں عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف کون جا رہا ہے۔ اور اسی لیے حضرات صوفیاء کرام نے فرمایا کہ جتنا زیادہ آدمی کا تعلق روحانیت سے ہوگا، دنیا کی مادی اور کثیف چیزوں سے جتنا تعلق کم ہوگا، اس کی روح اتنی صاف شفاف ہوگی، اور اس کے جو خوابات ہوں گے وہ بالکل صحیح ہوں گے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے تھے اور صبح میں بالکل صبح کی طرح وہ واضح ہو جاتے تھے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی روح مصفا اور مزکا تھی، آپ سے بڑھ کر کس کی ہوگی؟ تو جتنی زیادہ عالم آخرت سے تعلق روح کا ہوگا، ہماری رات دن کے اعمال کا، رات دن کی سوچ و فکر کا ہوگا، اتنے زیادہ ہمارے خواب صاف اور صحیح ہوں گے، اور جتنا کثیف مادے کے ساتھ تعلق ہوگا تو کثافت ہی نظر آئے گی۔ اس لیے پھر خواب کے اندر ڈراؤنی شکلیں، یہ وہ، یا بغیر کسی سر پیر کے خوابات آتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اضغاث و احلام ہوتا ہے، یہ چیزیں اسی لیے ہوتی ہے۔ تو روح کے سلسلے میں یہ باتیں اس لیے بتلائی کہ آج کل اس طرح کی چیزیں چلتی ہے، تو روح طبی اور روح شرعی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روح علوی اور روح سفلی سے تعبیر فرمایا،
روح الوی تو مادے سے مجرد ہے، اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے جس کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا۔ اہل کشف نے جب اس کو غور و فکر کیا تو عرش کے پاس اس کا مقام ان کو نظر آیا، اور من امری ربی میں بھی تھوڑا اشارہ اسی طرف ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جان سکتے۔ یہ کہنا ہے کہ وہ عرش سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ اچھا، روح سفلی یہ وہ ابخارات ہے جو بدن انسانی کے عناصر اربعہ سے پیدا ہوتے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بدن کے اندر جو دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہے اس روح سفلی کو نفس کہتے ہیں۔ اس طرح انسان در حقیقت 10 چیزوں کا مجموعہ ہوا، 5 چیزوں کا تعلق عالم خلق سے اور 5 کا عالم امر سے، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، یہ جو اصطلاحات ہے ان سب کا تعلق عالم امر سے ہے، اللہ پاک ہی اس کو جانتے ہیں۔ اور آگ، پانی، مٹی، ہوا اور ان چاروں سے پیدا ہونے والا بخار، یہ 5 مل کر عالم خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو روح سفلی کو جسے نفس کہتے ہیں اس عالم علوی کا آئینہ بنایا ہے، اور اس کا عکس روح سفلی کے آئینے میں آ کر ارواح علویہ کے آثار اور کیفیات اس میں منتقل کر دیتے ہیں، اور یہی آثار جو ہمارے نفوس میں پیدا ہوتے ہیں ہر فرد کے لیے ارواح جزیہ کہلاتے ہیں۔ یہ جب ذکر اللہ میں یعنی ایسی باتیں بھی نہ ہو، یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو جس کے تانے بانے فلسفے سے بھی مل جاتے ہیں، تو فلاسفہ نے بھی اس پر بحث کی ہے۔ عصر حاضر کے جو جدید فلسفی لوگ ہیں اور نفسیات کے جو ماہرین کہلائے جاتے ہیں، علم النفسیات، سائیکولوجی کے، یہ لوگ بھی اس قسم کی چیزوں میں پڑھتے ہیں، لیکن یہ سب اٹکلیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا کچھ مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے حضرات صوفیاء کرام بھی کبھی کبھار کسی نے ایک چیز کہی، کسی نے دوسری کہی، تو کبھی اس میں بھی اشتباہ میں ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی جیسے اتنے بڑے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب بڑے بڑے حضرات کتاب و سنت کے ماہرین، ذکر اللہ کی چاشنی اور حلاوت لیے ہوئے، سوزے درد بھی لیے ہوئے، دروں بھی لیے ہوئے، یہ سب کچھ حضرات، لیکن کوئی اس کی صحیح کیفیت ذکر کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اقرب الی الکتاب و سنہ ہونے کی بنیاد پر یہ حضرات بھٹکتے نہیں ہیں، لیکن فلسفیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی بکواسات ہوتی ہے۔ جاہل صوفیوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ بھی جب روح کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم تمہاری روح کے اوپر اثر انداز کرتے ہیں، جیسے مشائخ چشتیہ کے یہاں تو نہیں ہے، لیکن نقشبندیوں کے یہاں تھوڑا یہ مسئلہ ہاتھ کی انگلیوں کا، یہ اور وہ پیر ذوالفقار صاحب کی کتابوں میں بھی کچھ چیزیں اس طرح کی پڑھیں گے، لاہور سے تاخا کے بخارا میں بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ذکر کی ہے۔ یہ چیزیں وہ ہے کہ صحیح کتاب و سنت کا علم ہو تو آدمی اس کی روشنی کے اندر ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، ورنہ بھٹک جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنی ورتا کشتی فروشد ہزار کے پیدا نسد کہ اس بھنور کے اندر اس کے تعلق مع اللہ اور صفات الہیہ کے اندر بہت سونے گوتے لگائے، لیکن ان الحق کا دعویٰ کرتے ہوئے بھٹک بھی گئے، عجیب عجیب اس کی تعبیرات اور تشریحات کی۔ پھر ان کے متعلق بھی 2 الگ الگ قول، خیر بات تھوڑی دور جا رہی ہے آگے۔ اس کے بعد آیت کریمہ ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آیت کریمہ ہے جس کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی نماز میں زور سے نہ پڑھیے۔ اب صلاۃ کا معنی صلاۃ ہے یا دعا ہے، دونوں ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، نبی کی دعا لوگوں کے لیے، امتیوں کے لیے باعث سکون ہوتی ہے۔ وہاں صلاۃ کا لفظ دعا کے معنی میں ہے۔ یہاں بھی کچھ مفسرین فرماتے ہیں اور محدثین کہ آیت کریمہ کا تعلق دعا سے ہے، زور سے بھی دعائیں نہ مانگی جائے اور بالکل اتنے آہستہ بھی نہ ہو کہ آپ کے شاگرد اس کو سمجھ نہ سکے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اب تو شاگردوں کو نہ سمجھے، تب بھی حدیث کی کتابوں میں دعائیں محفوظ ہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے تو مشکل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور سے پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام ان دعاؤں کو سن لے اگر دعا ہے تو۔ اور اگر نماز کی قرات ہے تو قرات میں بھی یہ فرمایا، اس لیے کہ مکہ کے مشرکین آپ کی زور سے آواز کی بنیاد کے اوپر قرآن کریم کے سلسلے میں بکواس کرتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تھوڑا آہستہ پڑھیے، لیکن اتنا بھی آہستہ نہ ہو کہ آپ کے صحابہ بھی نہ سن سکے۔ تو دعا بھی مراد ہے اور نماز بھی مراد ہے، دونوں شان نزول اس کے سلسلے میں آئے ہیں۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مختفن بھی مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے چھپے ہوئے پڑھتے تھے. ابھی کھل کر اسلام کی دعوت تو دی جاتی تھی انفرادی، لیکن کھل کر نماز وغیرہ نہیں ہو رہی تھی. کان اذا صلی باصحابہ رفع صوته بالقرآن، آپ جب اپنے آواز کو بلند کر، آپ جب نماز پڑھاتے صحابہ کو تو آپ اپنی آواز قرآن سے بلند کرتے. جب مشرکین اس کو سنتے تو سب القرآن ومن انزلہ ومن جاء به، تو قرآن کریم کے خلاف بکواس کرتے. اور ومن انزلہ، جس نے نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے متعلق بھی، اور جن پر نازل ہوا یعنی ومن جاء به، اور جو لے کر آئے یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، سب کو برا بلا کہتے. فقال اللہ تعالیٰ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ولا تجہر بصلاتک ای بقراءتک، آپ اپنی قرات کو زور سے نہ پڑھیے. قرات اس لیے کہ نماز کا جز ہے، جیسے ان قرآن الفجر آپ سن چکے ہیں، اس طرح یہاں پر بھی فیسمع المشرکون، پس مشرکین اس کو سنیں اور قرآن کریم کو برا بلا کہیں. ولا تخافت بها، اور اس کو بالکل آہستہ بھی نہ پڑھیے اپنے ساتھی اپنے صحابہ سے. ولا تسمعهم، کہ آپ ان کو سنا ہی نہ دے. وابتغ بین ذلک سبیلا، اور اس کے درمیان معتدل طریقہ. اس کے بعد والی روایت میں ہے انزل ذلک فی الدعاء. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تو اس کو نماز سے تعبیر کیا، نماز کے مسئلے کے ساتھ متعلق رکھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دعا کے لیے کہا کہ دعا جب مانگو تو بہت زور سے بھی نہ ہو اور آہستہ بھی بالکل نہ ہو. لیکن آہستہ دعا بھی انفرادی دعاؤں میں تو آہستہ ہے، قرآن کریم نے خود فرمایا خفیہ آہستہ سے. اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. صحابہ کرام کو یہی فرمایا اور ربنا قریب فنناجیہ ام بعید فننادی، کہ قریب ہے کہ ہم مناجات کریں یا دور ہے کہ ہم ندا کریں. اس کا جواب دیا اذا سألک عبادی فإنی قریب فرمایا. اسی طریقے سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے شان نزول میں یہ بھی فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی قرات آہستہ پڑھتے تھے، بہت آہستہ. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے پڑھتے تھے. حضور نے پوچھا کہ تم نماز میں زور سے کیوں پڑھتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا شیطان کو بھگا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق نے اخلاص کی طرف اشارہ کیا کہ انفراد عبادت ہے، اس لیے تنہائی کے اندر میں آہستہ پڑھتا ہوں، اس سے لذت لیتا ہوں. حضور نے فرمایا ابوبکر صدیق سے کہ تھوڑا زور سے پڑھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تھوڑا آہستہ پڑھیے. یہ نماز کے سلسلے میں ہوگا، ورنہ خود قرآن کریم پڑھنے میں تو آپ جانتے ہیں ابن الدغنہ، حضرت ابوبکر صدیق جب ہجرت کر رہے تھے اکیلے تو ابن الدغنہ کو پتہ چلا. اس نے کہا کہ آپ تو وہ آدمی ہیں جو بڑے نیک اور شریف ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہی جو حضور کے متعلق فرمائی گئی باتیں اس طرح کی. اور پھر اس نے کہا کہ نہیں، تو مشرکین نے کہا کہ ان کو کہیے کہ اپنا قرآن آہستہ پڑھے، اس لیے کہ جب یہ اپنے بالا خانے میں نکل کر قرآن پڑھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا تو پہلے سے مکان اس طرح تھا کہ باہر تھوڑا صحن نکلا ہوا تھا، یا اپنے باقاعدہ دین کی دعوت کے لیے اپنے گھر کے باہر اس طرح کا صحن نکالا تھا اور آپ وہاں بیٹھ کر پڑھتے تھے. گھر میں وہاں بیٹھ کر پڑھے، سیدھے تو دعوت دے نہیں سکتے تھے، بڑی پریشانی تھی. تو اب یہ کرتے کہ گھر کے بالا خانے میں تو میں اپنے گھر میں پڑھ رہا ہوں اور پھر زور سے پڑھتے تاکہ اطراف کے بچے اور عورتیں جمع ہو جاتی، اور عورتوں کا دل ویسے بھی نرم ہوتا ہے. تو قرآن کریم کی تلاوت کی بنیاد کے اوپر ان کو خطرہ ہوتا تھا مشرکین کو کہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے ایمان نہیں لے آئے. تو ابن الدغنہ سے انہوں نے پہلے یہ وعدہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-4 دن تک تو آہستہ پڑھا، لیکن اندر سے پھر نفس نے نہیں چاہا تو پھر آپ نے زور سے پڑھنا شروع کیا. پھر ابن الدغنہ کو لوگوں نے شکایت کی. اس نے کہا تو آپ نے کہا کہ اب تیری مجھے ضرورت نہیں ہے، یعنی میں تو اسی طرح پڑھوں گا، تجھے اپنی پناہ میں میرے لیے جو بات کی تھی وہ کرنی ہو تو کرو، ورنہ میں خود بختاتا ہوں، میں خود ان سے نمٹ لوں گا گویا. تو یہ اس قرات کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں. آگے اس کے بعد تفسیر سورۃ الکہف. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ کہف کی تفسیر شروع فرما رہے ہیں اور سورہ کہف کے سلسلے کے چند کلمات ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کلمات کو بھی ذکر فرماتے ہیں. چنانچہ ان کلمات کے اندر سب سے پہلے ہے تقریدہم وَإِذَا غَرَبَتْ تقریدہم ذات الشمال. اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو تقریدہم ذات الشمال، وہ چھت جاتا ہے بائیں جانب، شمالی جانب میں چھت جاتا ہے. یعنی اللہ پاک نے اصحاب کہف کے لیے نظام فرمایا تھا. وہ جس غار کے اندر تھے اس غار کی اللہ پاک نے ان کو جہاں رکھا 309 سال تک سلایا. تو ظاہری انتظامات بھی ان کے لیے ایسے ہوئے تقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، دائیں بائیں کروٹیں بھی بدل رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سورج کی روشنی اتنی ملتی ہے جو انسانی صحت اور ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، اور اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جس سے انسان کے جسم میں تکلیف ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو اس طرح رکھا ہے کہ سورج اور ہمارے درمیان میں بیچ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک
ایسا پردہ لگایا ہے، اوزون کا پردہ جس کو یہ لوگ بولتے ہیں، کہ سورج کے اندر سے جو شعاعیں نکلتی ہے اس میں کچھ تیزابی ہوتی ہے اور جو انسانی جسم کو نقصان پہنچائے، اللہ پاک نے بیچ میں یہ فلٹریشن رکھا ہے، فلٹر مشین رکھا ہوا ہے، اوزون کا پردہ کہ وہ اس کو جذب کر لیتا ہے، اور ہمیں جو ملتی ہے سورج کی روشنی اور سورج کی گرمی وہ وہی ملتی ہے جو انسانی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا انسانوں پر احسان ہے، لیکن انسانوں نے اے سی نکالا اور فریج نکالا، اور اس کا جو گیس ہے یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ گیس اور یہ اس قسم کے کیمیکلز جب اوپر جا رہے ہیں اور اوزون میں گابرا پڑ گیا ہے، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک جگہ پر ڈیمیج ہو چکا ہے اور اس کے اندر ایک بڑا خلا ہو چکا ہے، واللہ اعلم۔ خیر مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ سورج کی جو گرمی اور تپش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح بچاتے ہیں کہ سورج اپنا نظام بدل دیتا ہے۔ یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب اللہ کے لیے اپنے کو قربان کر دیتا ہے، ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری اپنی مخلوق کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ سورج اور چاند کا نظام اصحاب کہف کے لیے متاثر ہو گیا جب انہوں نے اپنے آپ کو لن ندعو من دونہ الہ فرمایا، وربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے مضبوط کر دیا۔ تو تقرضہم ای تترکہم، سورج کی روشنی اس طرح چھٹ جاتی تھی ان سے کہ ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ وکان لہو ثمر بھی ہے، وکان لہو ثمر بھی ہے، ہماری قرات میں وکان لہو ثمر ہے، لیکن دو قراتوں میں سے ایک قرات میں ثمر بھی ہے، اس کا معنی ہے سونا اور چاندی۔ ہماری قرات میں ثمر ہے جس کا معنی پھل۔ اب یہ دونوں، اگر یہ ثمر ہے تو ذهب و فضة، وقال غیرہ جماعت الثمر، اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ ثمرتن کی جمع ہے، ثمر کی جمع ہے، وکان لہو ثمر، تو یہ ثمرن کی جمع ہے اور ثمرن ثمرتن کی جمع ہے، اور ثمرتن واحد ہے اس کی جمع ثمرن ہے، اور پھر اس کی جمع الجمع ثمار ہے اور ثمر بھی ہے۔ خیر ہماری قرات میں تو وکان لہو ثمر ہے، اس لیے مسئلہ آسان ہے، سونا چاندی مراد نہیں ہے یہاں، ہماری قرات کے اعتبار سے اس میں ثمر کے معنی پھل مراد ہے۔ وکان لہو ثمر فقال لصاحبہ، اس کو باغ والوں کا قصہ کہا جاتا ہے۔ وضرب لہم مثل الرجلین جعلنا لاحدہما جنتین، سورہ کہف میں یہ آگے ہے قصہ، وہاں وکان لہو ثمر آیا، اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ آگے تیسرا لفظ ہے باخعن، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں ان کے پیچھے، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہ لائے، اسفن مارے غم کے، تو باخعن کا معنی ہوا مہلکن، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، مراد اتنا آپ ان کے اوپر غم کر رہے ہیں کہ آپ کی روح چلی جائے۔ اور پھر آگے ہے ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث کے بعد اسفا ای ندمن، آپ ندامت کی وجہ سے اپنے آپ کو شاید ہلاک کر دیں۔ یہ ایک تفسیر فرمائی اسفن کی ندمن کی، ابو عبیدہ کی یہ تفسیر ہے، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسفن کا معنی حزنن فرمایا، غم کی وجہ سے، یہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ آگے اس کے بعد الکہفی، الفتح فی الجبل، کہف غار کو کہتے ہیں، اور اسی کا عربی میں ترجمہ کیا الفتح فی الجبل، پہاڑ کے اندر شکن اور درار پڑی ہوئی ہو اور پھر اندر لوگ اس میں جاتے ہو اور بڑی درار پڑی ہو، جیسے یہ اصحاب کہف کے لیے جو غار تھا اللہ پاک نے اس کو اسی طریقے سے بنایا تھا۔ آگے اس کے بعد ہے والرقیم، رقیم کا معنی کتاب، اور سورہ مطففین میں ہے مرقوم کا لفظ آیت کریمہ میں، اس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ مرقوم کا لفظ بھی آیا ہے، تو مرقوم کا لفظ تو خیر ویل للمطففین میں آیا، کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، اور اس طرح جو پڑھا مکتوب من الرقم، یہ لکھی ہوئی چیز ہے رقم سے، اور رقم کا معنی بھی لکھنا، عربی میں بھی رقم کا لفظ آتا ہے، آنکڑوں کے لیے بھی، حساب کے لیے بھی آتا ہے۔ تو دو لفظ ہے کہف اور رقم۔ اب یہ اختلاف ہوا کہ کہف اور رقیم یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہے۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ جس بستی میں یہ واقعہ پیش آیا اس کو رقیم کہا جاتا ہے، چنانچہ ابھی بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ رقیم کا ایرو بتلایا جا رہا ہے، قریب میں وہ بستی تھی جہاں یہ غار میں چھپے ہوئے تھے۔ اور ایک ہے رقم کا معنی لکھنا۔ کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کو رقیم اس لیے کہا کہ چونکہ جس وقت یہ حضرات غار میں چلے گئے تھے تو ان کا معاملہ عجیب و غریب ہوا،
اب وہ وہاں گئے تو اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہ کیا کہ ان کے نام لکھ دیے اور شاہی خزانے کے اندر ایک تختی لگائی اور ایک تختی ان کی قبر پر بھی، یعنی قبر تو نہیں، ان کو جہاں وہ سوئے ہوئے تھے وہاں پر بھی لٹکا دی گئی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بعد میں تاریخی قصوں میں بھی یہی آتا ہے، جب یہ درہم لے کر گئے تھے یا جو بھی اس وقت کا سکہ لے کر گئے تھے، ایھا اس کا تعامن، کھانا لینے کے لیے، پھر پکڑے گئے تو اس پکڑے جانے میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ غار میں تھے اور وہاں سے آئے، تو کہا تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے نام بولو۔ انہوں نے نام بولے، وہی وزیر تھا، اس کو یاد آیا کہ ہمارے خزانے شاہی کے اندر ایک تختی ہے، چنانچہ وہ نکال لائے، اور جب انہوں نے وہ نام بولے تو اندر کے لکھے ہوئے نام اور ان کی زبان سے جو ان کے ساتھی تھے ان ساتھیوں کے انہوں نے جو نام بولے اصحاب کہف کے، تو یہ ملتے جلتے ہوئے۔ تو چونکہ یہ تختی تھی اس لیے کچھ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ رقیم سے بستی مراد نہیں بلکہ رقیم سے تختی مراد، اور بھی دوسرے معنی مراد لیے ہیں، لیکن زیادہ تر مناسب یہی ہے کہ کہف سے تو غار مراد لیا جائے، جیسے امام بخاری بھی یہی مراد لے رہے ہیں، اور رقیم سے مراد لکھی ہوئی تختی مراد لی جائے۔ اس نسبت سے ان کو اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں اور اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں۔ لیکن کچھ حضرات نے وہ جو 3 حضرات غار والے ہیں ان کا قصہ جو آتا ہے توبہ والے میں، ریاض الصالحین میں امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں توبہ کرنے والوں کے اس قصے کو نقل کیا ہے۔ اپنے عمل صالح کی بنیاد پر اوپر سے پہاڑ کی چٹان ان پر گر گئی تھی اور پھر انہوں نے دعائیں مانگی، ماں باپ کی خدمت والے، اپنے ایک عورت کے ساتھ غلط تعلق ہوا تو اللہ کی وجہ سے ڈر گئے، اور اس عورت نے کہا کہ خاتم کو اللہ کے حلال طریقے سے یہ کر، یعنی زنا مت کر، اور تیسرے مزدور کی کچھ مزدوری تھی اور وہ مزدور لینے کے لیے نہیں آیا، چلا گیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر بڑھوتری کی اور اتنی لمبی چوڑی ہو گئی کہ وہ آیا، اس نے مانگا تو کہا یہ پورا جنگل میں جو جانور چل رہے ہیں وہ سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو تم میرا مذاق کرتے ہو، مجھے تو تھوڑے کچھ چاول میں نے لینے تھے۔ کہا کہ نہیں یہی ہے، اور پھر وجہ بتلائی۔ خیر، تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو 3 آدمی ہیں غار والے ان کو رقیم کہا جاتا ہے، چنانچہ ہماری اردو گجراتی تفسیروں میں بھی رقیم سے یہ مراد لیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی نفی نہیں، لیکن وہاں حدیث شریف میں رقیم کا لفظ نہیں آیا ہے جو قصہ ہے اس کے اندر، اس لیے زیادہ مناسب یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں رقیم سے وہی زیادہ مناسب ہے۔ اچھا، آگے اس کے بعد ربطنا علی قلوبہم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے قلب کو مضبوط کر دیا۔ اصل تو قلب کا ہی مضبوط ہونا ہے، اگر جسم کا مضبوط ہونا کہا جائے تو جسم کی مضبوطی کے باوجود بڑے سے بڑا بہادر آدمی بھی جو حالات پیش آتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جسم تو بڑا مضبوط ہوتا ہے، لیکن جب تک قلب مضبوط نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے قلب کو مضبوط فرما دیں، اس میں صبر کو الہمناہم صبرن، ہم نے ان میں صبر کو داخل فرما دی۔ تو یہاں پر اصحاب کہف کے لیے بھی آسان نہیں تھا، وقت کی سب سے بڑی حکومت تھی، اور یہ حکومت سے بھی، یہ حکومت تو جیسی بھی ہے لیکن پھر بھی من وجہ سیکولر کہی جاتی ہے اس وقت کی، وہ تو بالکل مکمل دقیانوس تھا، بادشاہت تھی اس کی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، رومی حکومت کی طرف سے سارے اختیارات اس کو ملے ہوئے ہیں، وہ اپنے ظلم اور جبر سے جو کرنا چاہے وہ کرتا تھا۔ لولا ربطنا علی قلبہا، امام بخاری نے مناسبت سے دوسری آیت بھی پیش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بھی یہی حال تھا، یہ بھی کسی کے سامنے کہہ سکتی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو تابوت میں ڈال دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو بھی مضبوط کیا۔ تو دونوں جگہ پر ربط قلب یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، یہ شرح صدر اور ربط قلب، اللہ تبارک تعالیٰ صبر کے مقام پر ربط قلب ہوتا ہے، اور ایمانیات کی چیزیں ذکر کرنے کے موقع پر شرح صدر ہوتا ہے۔ خود شرح صدر ہے تو اللہ کے دین کی دعوت دے سکتے ہیں۔ شططن لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود کے طور پر نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے پھر بھی پکارا تو ہم نے لقد قلنا اذا شططا، تب تو ہم نے افراد کر دیا، زیادتی کر لی، کہ بے موقع جگہ پر ہم نے اپنی بات کو رکھا، اللہ کے علاوہ غیروں کو اللہ کی طرح نعوذ باللہ سمجھ لیا۔ آگے اس کے بعد الوسید ہے، وسید کی تشریح فرمائی الفینا، صحن، اور اس کی جمع وسائل اور وسود آتی ہے، اور وسید کا معنی دوسرا ہے دروازہ بھی، جیسے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا بالوسید، چوکھٹ کے اوپر، دروازے کے اوپر، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وسید کا معنی صحن بھی، اصحاب کہف کا یہ جو صحن دیکھا جاتا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑا وسیع اور کشادہ ہے۔ یمن کے عمان شہر جو جوردن کا کیپٹل ہے
اردن کا، اسی شہر سے تھوڑے دور یہ اصحاب کہف کی غار کی یہ سلسلے کی باتیں آ رہی ہے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے جہان دیدہ میں اس قصے کو بہت تفصیل سے نقل فرمایا، اور آپ کے والد محترم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک وہاں ہی کے یمن کے جو عالم ہے، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے بھی اصحاب کہف کے متعلق جو رائے قائم کی اس کو مولانا نے اس کو نقل بھی کیا، اور اس کو تفصیل سے دوسرے حضرات نے بھی نقل کیا۔ تو زیادہ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس قصے کا تعلق وہیں سے ہے۔ اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسیر زبیان نام کے اردن کے ایک بڑے محقق ہے، ان کے حوالے سے بتلایا کہ جتنی نشانیاں قرآن نے بتلائی اقرب الی القرآن یہ نشانیاں وہاں پائی جاتی ہے، اور دوسرے لوگوں نے دوسری جگہ بھی بتلائی۔ مولانا علی میاں صاحب نے معرکہ ایمان و مادیت کے اندر اس کو دوسرے حوالے سے بھی نقل کیا۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان شہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت تفصیل فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ارض القرآن، اس میں بھی آپ نے یہ واقعات ذکر کیے ہیں اور یہ جگہیں بتلائی ہے۔ اور اب تو اطلس القرآن جو آ چکا ہے اس کے اندر اور مزید وضاحت کے ساتھ یہ تمام مقامات کو واضح کیا ہے، نقشے کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے الگ ہے، نقشے کے اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے الگ ہے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ایک معتمد قول ذکر کیا جائے یہ سب سے آسان اور سب سے عمدہ چیز ہوتی ہے۔ خیر، تو یہ کتا وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، کتاب اللہ میں یہ لفظ آیا وسیع، تو چاہے وہ صحن میں بیٹھا ہو چاہے وہ چوکھٹ پر ہو۔ کتاب اللہ کی یہ مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دوسری آیت یاد آ گئی، انہا علیہم مؤصدہ، سورہ ویل لکل ہمزہ کی، وہاں بھی مؤصدہ آیا، تو وسید وہاں بھی مادہ ہے، مؤصدہ ای مطبقہ، بند کیا ہوا۔ اسد الباب اوسد، اسد اور اوسد کا مفہوم ہوتا ہے بند کرنا، تو جہنمیوں کو اس طریقے سے دروازے میں بند کر دیا جائے گا اور ان کو سزا دی جائے گی، اس بنیاد پر وہاں مؤصدہ فرمایا۔ آگ کے پہاڑ ہوں گے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں قرآن نے ذکر فرمائی دوسری جگہ پر بھی۔ آگے اس کے بعد ہے بعثناہم احییناہم، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا، مراد یہ کہ سوئے ہوئے تھے اور اٹھایا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جان لیں، یعنی ہم تمیز کریں، جاننے کا تو سوال نہیں ہے، اللہ پاک کو قبل وقوع شے بعد وقوع شے ہر چیز کا علم ہوتا ہے، معتزلہ کی طرح یہ بکواسات ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ای الحزبین احصی، ان دو جماعتوں میں سے کس نے زیادہ یاد رکھا لما لبثوا امدا، اس مدت کو جس میں وہ لوگ ٹھہرے ہیں۔ تو بعث کا لفظ اشارہ کر دیا کہ یہ سوئے ہوئے تھے، کچھ قصوں کے اندر ان کی موت کے متعلق بھی لوگوں نے ذکر کیا ہے لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ آگے اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ احیینا، اچھا آگے ازکا اکثر فلینظر ایھا ازکا طعاما، بس وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، حلت والا، اور ازکا کا ایک معنی کثرت سے ہونا بھی ہے، تو زیادہ ملے یا جس میں برکت زیادہ ہو، جو اکثر شہری لوگ کھاتے رہتے ہیں وہ ہو، یعنی جو کھاتے ہیں وہی ملے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ملے جو آدمی کھاتا نہ ہو، اور مارکیٹ میں سے کوئی ایسی چیز لے آئے جو کھانے والی نہ ہو، تو اس لیے فرمایا ازکا یعنی اکثر، جو کثرت سے کھائی جاتی ہے۔ لیکن زیادہ معتبر تفسیر یہی معلوم ہوتی ہے اس کے بعد والی، وہ یقال احل، حلال، اور اسی پر ہمارے علماء کے نام فرماتے بھی ہے کہ اصحاب کہف کو اتنی شدید پریشانی میں ہے لیکن یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئی ہے، تو یہ مدد اس وقت ہی برقرار رہ سکتی ہے جبکہ ہم احکام خداوندی پر عمل کریں۔ حرام غذائے پیٹ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد نصرت خداوندی اس طرح نہیں آ سکتی ہے جس طرح آتی ہے وہ۔ وَيُقَالُ أَكْثَرُ رَيْعًا، اور یہ بھی کہا گیا رَيْعًا جس کے اندر نمو زیادہ ہو، برکت والی ہو، زیادہ مل رہا ہو، یا ایسی غذا ہو کہ تھوڑی کھائیں لیکن پیٹ کے اندر اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے برکتیں آ جائے، اور تھوڑا کھانے پر بھی بہت سی چیزیں اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، دودھ کا گلاس پی لے آدمی، اسی طریقے سے ناریل کھوپرے کا پانی پی لے، یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اور پھل فروٹ کچھ ایسے ہیں کہ تھوڑا کچھ کھائیں، بادام وغیرہ ہے ڈرائی فروٹ میں، کہ یہ کھا لیا تو انسان کو، اسی طرح کھجور وغیرہ ہے، تھوڑا کھائیں لیکن غذائیت کا بھرپور مادہ اس میں ہو۔ قال ابن عباس اکولها ولم تظلم ولم تنقص، آیت کریمہ ہے کلتا الجنتین آتت اکولها، یہ جو دونوں باغ تھے باغ والے کے، یہ آتت اکولها، یہ ولم تظلم، ولم تظلم یہ پہلی ہی کی تشریح ہے، یہ دونوں باغ اتنے پھل لاتے تھے
کہ ان میں سے کسی باغ نے اپنے پھل میں کچھ کمی نہیں کی. تو کلہا میں آ ہی گیا تھا اور پھر مزید اس کی تفسیر بیان نہیں کی, لیکن یہ اسی کو واضح کر دیا ولم تظلم, کچھ کمی نہیں ہوتی تھی. دنیا میں ہوتا ہے پھل تو کھیتی باڑی والے دیکھتے ہیں اس سال زیادہ ہوا, دوسرے سال ہوا تو صحیح لیکن کم ہوا پہلے سے. یہاں فرمایا کہ یہ باغ تسلسل کے ساتھ اپنا پھل دے رہے تھے اور کچھ کمی نہیں ہوتی تھی, ہر سال ان پھلوں کے اندر برابر جاتی ہی رہتی تھی. تو ولم تظلم یہاں ظلم کا معنی نہیں, تنقص کا معنی. ظلم کرنے والا بھی نقص کمی ہی کرتا ہے, اس لیے اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے, افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے. حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عباس سے, اور رقیم اللہ من رساتن, تانبے کی تختیاں تھی اور جن کے اوپر لکھا ہوا تھا, یہ تام پتر ہمارے یہاں بھی گجراتی میں بولتے ہیں, اس طریقے سے تامر پتر. کتب عاملہم اسماءہم ثم طرحوا فی خزانۃ, یہ بتلا دیا کہ اس طریقے سے ان کے نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے اور ان ناموں کے لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے متعلق ساری وضاحتیں وہاں کر دی گئی تھی. کتب عاملہم اسماءہم, ان کے لکھنے والے نے ان کے نام لکھ دیے تھے, یا عامل سے مراد ان کا گورنر وہی دقیانوس, اس نے لکھوائے تھے اس کے اندر. ثم طرحوا فی خزانتہ, اور پھر اس کو خزانے کے اندر رکھ دیا. مراد یہ ہے کہ میوزیم کے اندر وہ جو پرانی چیزیں رہتی ہیں وہاں پر اس کو لگا دیا. چنانچہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب ان کے اوپر شک ہوا کہ شاید یہ ایک دن ہم لے کر نہیں آئے, 300 سال پرانا سکہ ہے, عجیب و غریب لوگوں نے, کچھ لوگوں نے اس کے اوپر فلمیں بنائی ہے اور اس کے اندر عجیب و غریب انداز سے, فلموں میں تو زیادہ تر ایسی ہی باتیں ہوتی ہے, چاہے بنانے والے مسلمان ہو, لیکن لوگوں کی دلچسپی کے لیے اس کے اندر مرچ مسالے کا اضافہ ہوتا ہے اور کچھ وہ چیزیں بھی اندر لگا دی جاتی ہے جو صحیح نہیں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے شیعوں نے, حزب اللہ نے یوسف الصدیق بھی فلم بنائی اور انہوں نے ہی اصحاب کہف کی بھی فلم بنائی ہے, اور اس کے اندر بھی ادھر ادھر کا بکواس بہت کچھ کیا ہے. اس لیے اہل علم کو, عوام الناس کو اس قسم کی چیزوں سے دور رہنے کی بات کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس قسم کی چیزوں کے اندر افراد و تفرید ہوتی ہے. دین اور شریعت, جیسے بھی ارتزل کا مسئلہ چلا ہے, خیر. تو ثم طرحوا فی خزانتی فضرب اللہ علی آذانہم فناموا, آیت کریمہ میں آگے ہے ضرب اللہ آذانہم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, پھر ہم نے ان کے کانوں پر تھپکیاں دی. تھپکی دینا جیسے چھوٹا بچہ سوتا ہے تو ماں اس کو سلانے کے لیے ہلکی ہلکی تماچے مارتی ہے, تھپڑیں مارتی ہے, ہلکا ہلکا ہاتھ مارتی ہے, اس کو تھپکی دینا کہتے ہیں. تو فی الکہف سنین عددا, غار کے اندر ان کے کانوں کو ہم نے بند کر دیا. ضربنا علی آذانہم, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل منقطع تعلق ہو گئے, اور اس طرح کی تعبیر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ نے کی ہے کہ عربی میں ضرب علی الاذان کی تعبیر نہیں ملتی ہے. تو ابوالکلام آزاد صاحب چاہے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر قسم کی اصطلاحات اور ہر قسم کی فصاحت و بلاغت ہر ایک جانتا ہو. اس لیے ضرب علی آذانہم یہ اصطلاح چلتی تھی, تبھی قرآن کریم نے اس کو استعمال فرمایا, اور اس کا وہی معنی ہے تھپکیاں دینے کا, جیسے ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے. خیر, آگے لفظ ہے وقال غیرہ وَأَلَتْ تَئِلُ بل لهم موعدا لن يجدوا من دونه موئلا, بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے, لن يجدوا من دونه موئلا, وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات باری کے علاوہ کسی کو نجات دہندہ نہیں پائیں گے. موئلا نجات دینے والا نہیں پائیں گے, تو موئل اس کا معنی نجات. وَأَلَا يَئِلُ تَئِلُ, اور اسی سے موئلہ ہے, حروف اصلی ہے واو حمزہ اور لام, وَأَلَا يَئِلُ نجات پانے کے. آگے اس کے بعد ہے وقال مجاہد موئلہ محرزہ, یہی مفہوم ہوا. موئلہ کا مفہوم محرزہ, ابن عباس نے یہی معنی کیا, اور نجات کا مجاہد نے محرز کا معنی یعنی حفاظت کی جگہ, دونوں کا ایک ہی مطلب ہوا. آگے اس کے بعد ہے لا یستطیعون سمعا, یہ لوگ نہیں سن سکیں گے, سننے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری, وہ لوگ جن کی آنکھوں کے اندر ڈھکن ہے ہماری یاد سے. وکانوا لا یستطیعون سمعا, اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے, مراد سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اب ہماری طرف سے بھی ان کے لیے سننے کے بعد آدمی اس کو سمجھتا ہے, جب سننے ہی میں یہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کان تو رکھے گئے, لیکن ان کانوں سے لے کر دماغ تک جو چیز پہنچانی تھی اس کو نہیں پہنچائی. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقل کے باردان رہے ہو. آگے اس کے بعد وکان الانسان اکثر شیء جدلا,
اور انسان بہت زیادہ جھگڑالو ہے. آیت کریمہ پیش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر اس کے بعد جو روایت پیش کی یہ روایت مجمل پیش کی. اس لیے اشکال ہوتا ہے کہ آیت میں تو وکان الانسان اکثر شیء جدلا فرمایا، اور حدیث شریف میں تو یہ روایت ہے ہی نہیں، یہ آیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تو بات یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت ایک جگہ پر ذکر کرتے ہیں اور اسی روایت کو دوسری جگہ پہ ذکر کرتے ہیں. کچھ ایسا کرتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جو روایت ذکر کی اس کے کلمات اس میں ہے اور یہ دوسری میں نہیں ہے، یا دوسری میں جو کلمات ہے وہ پہلی میں نہیں ہے. تو پہلے موقع پر تو وہ دوسری والی روایت پیش ہے، دوسری والی آیت یا دوسرا والا ترجمہ قائم کریں گے، تاکہ یہ بتلانے کے لیے کہ اب آپ تحقیق کرو کہ میں نے ترجمۃ الباب میں جو چیز ذکر کی وہ تو روایت میں ہے نہیں، لیکن پھر بھی کیوں ذکر کی؟ تو تشریح اذہان کے لیے، ہمارے دماغ کو تھوڑا کریٹنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہی کیا، جہاں تفصیلاً روایت پیش کی وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، اور یہاں پر اس کو ذکر کیا. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترک یترک والسماء والطارق، رات کے وقت کھٹکھٹانا، الا طارقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ رات کے وقت ایسا آدمی نہ آئے جو تکلیف اور پریشانی پہنچانے والا ہو، بلکہ خیر والا ہو، طارق خیر، اچھی چیز کی خبر دینے والا. تو ترک یترک، دروازہ کھٹکھٹانا، ہلکا پھلکا نوک کرنا، اس کو بولا جاتا ہے طارق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ فاطمہ تو اور حضرت فاطمہ کا، مراد یہ کہ گھر میں دونوں حضرات تھے، اور پھر فرمایا الا تصلیانی، تم دونوں نماز نہیں پڑھتی ہو، تہجد کی طرف اشارہ فرمایا. مراد اٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نوافل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خیر فرض کے درجے میں، لیکن امت کے حق میں نفل کے درجے میں تھا. اس کے باوجود اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم کے لیے، چاہے وہ بڑی ہو گئی ہو، تب بھی ان کو ان چیزوں کی طرف رغبت دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس روایت میں اخیر میں یہ آیت کریمہ ہے جو امام بخاری نے یہاں ترجمے میں پڑھی. آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چند کلمات کو ذکر فرماتے ہیں. رجمم بالغیب، آیت کریمہ ہے یقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجمم بالغیب. اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے اس سلسلے کے اندر، یہ تعداد نے اصحاب دونوں باتیں ہیں، ان کی تعداد کے سلسلے میں بھی اور کتنی مدت سوئے اس میں بھی، لیکن خیر یہاں تعداد ہے. وَيَقُولُونَ، لا حاصل بحثوں سے پرہیز کرنے کے لیے قرآن نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5 تھے اور 6 ان کا کتا تھا، اور آگے آیت میں اللہ پاک نے فرما دیا رجمم بالغیب. فَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، رجمم بالغیب. یہ دونوں موقع پر تو رجمم بالغیب فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَيَقُولُونَ، یہ سَادِسُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، یہ 6 ہے اور 7واں ان کا کتا ہے. اس کے لیے تو قرآن نے کوئی لفظ ذکر آگے نہیں فرمایا، اور اتنا فرما دیا قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ پر فرماتے ہیں رجمم بالغیب. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ لم یستبن، ایک ایسی چیز تھی جو اتکل والی تھی، واضح نہیں تھی، اس لیے جن لوگوں نے بھی ان کی تعداد یہ بتلائی آگے والی آیت میں بھی ذکر نہیں کیا. لیکن مفسرین فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے رجمم بالغیب نہیں فرمایا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تعداد کو ذکر کیا ہے. خیر آگے اس کے بعد فروتن، وکان امرہ فروتا، اور ان کا معاملہ شرمندگی والا ہے، ندامت والا ہے، ندمن. آگے اس کے بعد ہے سرادقھا. آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقھا، ہم نے ظالمین کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. احاط بهم سرادقھا، اس کے کونے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اس کی قناتیں بولتے ہیں سرادق. تو چاروں طرف پردہ کرنے کے لیے جو قناتیں، یعنی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ خیمہ لگاتے ہیں تو بڑی بڑی رسیاں بھی ہوتی ہے اور لکڑیاں بھی ہوتی ہے. اسی طرح اجتماعات میں مندب وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو ان کو گھیرنے کے لیے لکڑیاں وغیرہ اس طرح. تو اسی طرح آنکڑے بھی جہنم کے متعلق آتا ہے کہ کوئی چھوٹ نہیں سکے گا. اللہ پاک نے ایسے آنکڑے لگائے کہ وہاں جا کے پھنس ہی جائے گا، بھاگنا چاہے گا تو احاط بہم سرادقھا، جہنم اس طریقے کی ہوگی کہ 4 سمت سے ان کو گھیر لیا ہوگا.
والحجرۃ التی تطیف بالفساتی، اسی ایک تو اس کا معنی یہ کیا، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا کہ وہ کمرہ جہاں بیچ کے اندر کمرہ ہو اور چاروں طرف سے خیمے لگائے گئے ہو اور بیچ کے اندر بڑا اچھا کمرہ ہو، تو مکان کے ارد گرد اس طرح لگا دیا یا کمرے کے ارد گرد لگا دیا، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے سرادق۔ التی تطیف بالفساتی، فسطاط خیموں کے ذریعے جس کو گھیر لیا ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک مکان ہوتا ہے اور اطراف میں خیمے لگائے، تو اطراف میں تو اس سے خیمے لگا دیے گئے، شادیاں ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں گھر کے آگے پیچھے سب مندب ہوتا ہے، تو اب اس گھر کی مندب، اس گھر کو گھیر لیا مندب نے، اس طریقے سے یہاں پر بھی والحجرۃ التی تطیف بالفساتی، یہ مندبوں سے اس کو گھیر لیا مکان کو۔ یحاورہ وہو یحاورہ، اپنے ساتھی کے ساتھ وہ محاورہ کر رہا ہے۔ ابھی حضرت مولانا اقبال صاحب دیولوی دامت برکاتہم کی کتاب آئی ہے محاورہ، یہی وہی مکالمے عربی میں، وہاں اس میں محاورہ کا لفظ بھی استعمال مولانا نے فرمایا، بڑی خوشی ہوئی، اندر یہ لفظ کتاب اللہ میں بھی محاورہ ہی کا استعمال ہوا ہے، وہو یحاورہ، دونوں کا مکالمہ چل رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، تو پھر ساتھی بھی جواب میں کہتا ہے، آپس میں دونوں کا محاورہ ہو رہا ہے۔ لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، ای لیکن انا هو اللہ ربی، لیکن انا تھا، انا میں سے حمزہ کو ہٹا دیا اور نون، دو نون جمع ہو گئے تو ادغام کر دیا، تو لیکن، لیکن لیکن نہ پڑھا جاتا ہے، لیکن انا هو اللہ ربی، لیکن هو اللہ ربی، اللہ کا خود اپنے لیے فرماتے ہیں لیکن میں وہی اللہ، لیکن میں کہ وہی اللہ میرا رب ہے۔ یہ ساتھی کہہ رہا ہے کہ میں اس سے ادھر ادھر نہیں ہوں گا، میں تو اللہ ہی کو اپنا رب مان رہا ہوں، تو یہ تعبیر ہے۔ آگے اس کے بعد یہ کلمات ہے، اندر آیتوں میں موجود ہی ہے، کوئی نئی چیز ہے نہیں۔ ثم حذف الالف وادغم احدى النونين في الاخرى زلقا، آیت میں آگے لفظ آیا فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا، ساتھی نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تو اس اپنے باغ کے اوپر بڑا فخر کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صعيدا زلقا فرما دے۔ صعید کا معنی تو کھلا میدان، اور زلقا صاف کر کے، چکنا کہ جس پر پیر ٹھہر نہ سکے، مراد یہ ہے کہ سب کچھ کھیتی باڑی تیری ختم ہو جائے، تو زلقن لا یثبت فیہ قدم، ایسا چکنا کر دے کہ اس پر پیر ہی پھسل جائے، پیر جم ہی نہ رہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تیرا باغ ختم ہو جائے۔ آگے اس کے بعد فرمایا ہنالک الولایۃ للہ الحق، اسی رکوع میں اخیر میں ہے، یہاں پر حکومت اللہ ہی کی ہے۔ مصدر الولی، ولایت یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ولی، ذمہ دار، نگران ہونا۔ آگے امام بخاری نے تھوڑا فرق بھی کیا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک جگہ پر تفسیر ابن کثیر میں ولایت اور ولایت کا فرق کریں گے، خیر وہ لغوی اعتبار سے۔ آگے اس کے بعد ہے هو خیر ثوابا وخیر عقبا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہے باقی کے اعتبار سے، پیچھے رہنے کے اعتبار سے۔ اسی کو فرماتے ہیں عاقبۃ، عقبہ، عقیبۃ سب کا ایک معنی ہے، وہی الآخرہ، اور یہاں عاقبت سے مراد آخرت ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں عاقبہ بولا ہی جاتا ہے آخرت کے لیے، وہ بھی بعد میں آنے والی ہے، ہر وہ چیز جو پیچھے آنے والی ہے اس کو عقب اور عاقبہ کہا جاتا ہے، اور آخرت بھی بعد میں آنے والی ہے، اس لیے من کان یرجو لقاء الآخرہ فرمایا آیت کریمہ میں بھی۔ آگے اس کے بعد ایک لفظ ہے قبلا، اور اس لفظ کی الگ الگ اصطلاحات ہے۔ آگے ہے او یأتیہم العذاب قبولا، یا عذاب ان کے سامنے سے آئے، قبولن بھی ہے، پھر قبلن بھی ہے، قبولن بھی ہے اور قبلن بھی ہے، سب کے امام بخاری فرماتے ہیں سب کا ایک معنی ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ قبلن کا معنی آمنے سامنے ہونا، اور قبولن قبیل کی جمع ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہوں اس کو قبیل کہا جاتا ہے، آپ سن ہی چکے ہیں فلاں نے قبیل کی ہے۔ اور قبلن کا معنی استئناف کے، نیا شروع کرنا، نئی چیز۔ تو آیت کریمہ میں قبولن کا لفظ ہے، وہ قبلن بھی ہے، استئنافاً اسی سے معنی کر رہے ہیں۔ لیدخلوا به الحق ای لیزیلوا، ختم کرنا، ادحد کسی چیز کو دور کرنا، ختم کرنا، تحزن زلقن کا معنی یہاں بھی پھر آیا، اس کا معنی بھی چکنا، اور مراد یہ ہے کہ پھسلنا، مراد کوئی چیز باقی نہ رہے، ختم ہو جائے۔ آگے اس کے بعد لمبا قصہ ذکر کر رہے ہیں، سن لیجئے اس کو بھی۔ باب قولہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا،
اور جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا نوجوان سے لا ابرہو، معلوم یہ ہوا کہ خدمت کے لیے اپنے ساتھ لے جایا جائے تو بڑی عمر کا آدمی بالکل نہ ہو جو جس کی آپ کو خدمت کرنی پڑے، بلکہ کم سے کم ایسا ہو کہ فتح جس کے اندر قوت مدافعت بھی ہو، بالکل چھوٹا بچہ بھی نہ ہو، قوت مدافعت بھی ہو۔ فتح کا لفظ فرمایا، فتن فتیون فتیتن، یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں، اسی سے فتویٰ بھی مضبوط کو کہا جاتا ہے۔ لا ابرحم حتی ابلغ مجمع البحرین، میں برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر میں پہنچ جاؤں، او امضی حقوبہ، یا ایک لمبی مدت تک میں چلتا رہوں، یعنی یہ کہ اگر وہ یہاں قریب نہیں ہے دور ہے تو لمبی مدت بھی چلتا رہوں گا۔ زمانا حقوبا احقابا، قرآن میں بھی سورہ عما یتساءلون میں جو آیا احقاب کے متعلق آتا ہے کہ 80 سال کہے گئے، اور کچھ حضرات نے کہا کہ احقابہ کا معنی 80 سال نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ کچھ حضرات نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے کہ جہنمی جہنم میں جائے گا تو جنتی کو تو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، لیکن جہنمی ایک مدت کے بعد اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ جہنم سے نکالا جانا ہوگا یا نہیں؟ کچھ حضرات نے احقاب کی تفسیر کی روشنی میں ہی ایسا کہا کہ ایک مدت تک کے لیے، اور کچھ حضرات نے ترجمہ کیا کہ نہیں، احقاب کا معنی ہمیشہ ہمیشہ۔ کتاب و سنت کی روشنی میں بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہی ہے۔ خیر، آگے اس کے بعد لمبا قصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اس قصے کو ذکر کرنے سے پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت میں آ کر یہ کہا کہ نوف بکالی، یہ نوف جو ہے ان کے متعلق ایک تو یہ کہ بنی بکال کے ہیں، اور بطن من حمیر، شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ قبیلے حمیر جو یمن کا قبیلہ ہے اس کی ایک شاخ ہے۔ یہ نوف یہ کعب احبار جو بڑے یہودی عالم تھے ان کی بیوی کے بیٹے ہیں، یعنی انہوں نے پہلے کسی اور سے شادی کی ہوگی، ان کا یہ لڑکا ہے، اور اس کے بعد یہ عورت حضرت کعب احبار کی شادی میں آئی، نکاح میں آئی، تو کعب احبار کی بیوی کا بیٹا حضرت کعب اس کے سوتیلے باپ ہوئے۔ خیر، تو نوف بکالی یہ تھوڑا اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ باوجود یہودی عالم ہونے کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے متعلق ایک موقع پر فرمایا کہ حضرت کعب تو نیک آدمی ہے، چونکہ بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو حضرت کعب احبار سے پچھلی شریعت کے واقعات کے سلسلے میں معلومات حاصل کرتے تھے۔ اب سب تو اس کو ہضم کر سکے ایسے نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی جاتے تھے، لیکن عبداللہ ابن عباس کو تو اللہ کے رسول سے بھی علم ملا تھا تفسیر کا بڑا، اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کعب احبار سے روایتیں تو لی، لیکن اس کے باوجود اس کو ناپ تول کے ہی پیش کیا۔ یہ نوف بکالی نے بھی ان سے لیا تھا، لیکن اس کو بیچارے کو صحیح علم نہیں تھا، اس لیے نوف بکالی کے متعلق یہ اندیشہ ہے کہ انہوں نے حضرت کعب سے یہ روایت سنی ہو، لیکن نوف بکالی خود بڑے نیک اور شریف تھے، جیسے حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ بھی، کعب احبار بھی۔ یزم وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت خضر کے زمانے کے تھے، لیس ہوا موسیٰ صاحب بنی اسرائیل، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کی شاگردگی اختیار کرنی پڑی، اس لیے یہودیوں نے اس واقعے کو بدلنے کے لیے یہ کہہ دیا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خضر سے واقعہ کتاب اللہ میں ہے یا دوسری کتابوں میں بھی ہے، یہ حضرت موسیٰ وہ نہیں ہے، یہ دوسرے موسیٰ ہے۔ تو اس کا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیا کہ اس کی بات صحیح نہیں ہے، اور یہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان جو تکلیم کی صفت تھی اور محبت کی جو صفت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا کہ انا عالم، میں زیادہ جاننے والا ہوں، یہ اللہ پاک کو پسند نہیں آیا۔ یہ خدا اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے، نبی اور اللہ پاک کے درمیان کا تعلق ہے، اس لیے اس جملے پہ کوئی مذمت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور پھر جو آپ تشریف لے گئے تو پہلے ہی حضرت خضر نے کہہ دیا تھا آپ ایک علم پر ہے، میں دوسرے علم پر ہوں، اس لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اس کی مزید دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کاش کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور صبر سے کام لیتے تو اللہ پاک کی صفت تقوین کا ہمیں عجیب و غریب مظاہرہ ہمارے سامنے ہوتا کہ ہم جس چیز کو ظاہر میں کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے حقائق اللہ پاک کے یہاں دوسرے ہوتے ہیں۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم کا مظاہرہ ان تین واقعے کے ذریعے فرمایا، لیکن چونکہ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام شاگرد بن رہے ہیں حضرت خضر کے، اس لیے شاید یہودیوں میں یہ چیز ناپسندیدہ سمجھی گئی ہو، اور ان میں یہ بات ہو کہ حضرت موسیٰ سے مراد یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور موسیٰ ہے۔
خیر لیکن حضرت ابن عباس نے سعید ابن جبیر سے فرمایا قدب عدو اللہ، یہ تھوڑے غصے میں فرما دیا، چونکہ یہ بات جن کی طرف سے آئی تھی وہ یہود تھے اور وہ عدو اللہ تھے، اس لیے حضرت ابن عباس سمجھ گئے کہ یہ نوف بکالی نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو بیچارے ابھی نئے ہیں اسلام میں اور یہ تو اسلامی شاعری کے اندر جی رہے ہیں، یہ بات آئی ہے ان کے پاس حضرت کعب کے واسطے سے، یا کوئی کتاب کعب کی گھر میں پڑی ہوئی ہو اور اس میں لکھا ہوا ہو، یا یہودیوں میں معروف ہو وہ نوف بکالی تک پہنچی ہوئی روایت، اس لیے نسبت حضرت نوف بکالی کی طرف عدو اللہ کی نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ غصے میں یہ بول رہے ہیں لیکن شاید ان کا اشارہ عبداللہ ابن عباس کا ان لوگوں کی طرف ہے جو کتاب اللہ میں تحریف کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہودی تھے، اس لیے اس طرف اشارہ فرمایا۔ حدثنی ابی بن کعب، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہے انصاری، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مراد یہ ہے کہ نوف بکالی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور میرے پاس دلیل ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو مجھے حضور کے واسطے سے سناتے ہیں اور صاف لفظ اس میں موجود ہے، یقول ان موسیٰ قام خطیبا فی بنی اسرائیل، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بطور خطیب کے بنی اسرائیل میں کھڑے ہوئے، فسئل، آپ سے پوچھا گیا، ای الناس عالم، لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ یہاں روایت میں اجمال ہے، اگلی روایت دو تین الگ الگ طریقے سے روایت آ رہی ہے الگ الگ کلمات سے، تو اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ فرمایا، وعظ فرمائی اور ایسا وعظ فرمایا کہ جس سے لوگ ڈر گئے، یعنی عجیب و غریب فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اور اقرب الی الکتاب و سنہ، یعنی اللہ کے کلام سے زیادہ قریب، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایسا بیان دیا کہ جس سے ان کے قلوب پر اثر ہوا۔ تو کسی خادم نے آ کر پوچھا، کسی شاگرد نے، کسی امتی نے آ کر پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو آپ سے بڑھ کر کسی کا علم ہے؟ بلکہ یہ پوچھا ای الناس عالم، کون سب سے زیادہ جاننے والا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات ظاہری اعتبار سے صحیح تھی اور اپنے اعتقاد کے اعتبار سے ان کو معلوم نہیں تھا کہ خضر نام کی بھی ایک مخلوق ہے، تو انا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کا تعلق عالم تکوین سے ہے، عالم تشریح سے نہیں ہے، اس لیے حضرت خضر کا علم تھا بھی، یا تکوین کا علم موسیٰ علیہ السلام کو تھا کہ علم کون بھی ایک ہے، لیکن یہ کہ یہاں جو پوچھنے والا مجھے پوچھ رہا ہے وہ علم تشریح پوچھ رہا ہے، فأطب اللہ علیہ، لیکن محبت کی دنیا ہی دوسری ہوتی ہے۔ عشق، فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ عشق ہے اور بے شمار بدگمانی ہوتی ہے، ذرا کچھ معشوق ادھر سے ادھر ہوا تو عاشق کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ ہمیں چھوڑ رہا ہے، یہ عشق کی دنیا ہی ایسی ہے۔ تو محبت خداوندی جو عشق مولا، تو فأطب اللہ علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اذ لم یرد العلم الیہ، موسیٰ علیہ السلام نے علم کی نسبت اللہ پاک کی طرف کرنی چاہیے تھی، یہ امتحان ہی کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بلوایا، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی ہے اور صفت تکلیم سے جو نوازے گئے، یہ ایسی بڑی صفت ہے ان کے لیے، اور تورات جیسی کتاب دی گئی جس کے متعلق قرآن نے خود فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہدایت اور نور والی کتاب۔ خیر، تو فاوحی اللہ الیہ ان لی عبدا، اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جب یہ بولے ہو تو ہماری محبت کی دنیا میں تو اس کی سزا ملے گی، بمجمع البحرین، دو سمندروں کے ملنے کی جگہ۔ اب یہ مجمع البحرین کون سی جگہ ہے، اس سلسلے میں بھی ہمارے محدثین مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا سفر مشرق اور مغرب کا لفظ بتلایا گیا ہے، مجمع البحرین بتلائے گئے ہیں، حضرت خیر وہ ذوالقرنین کا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی یہی ہوا، حتی بلغ بین السدین، بلغ حتی اذا مطلع الشمس مغرب الشمس، وہاں بھی اختلاف ہوا۔ اور حضرت خضر یہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر، تو دو سمندروں کے ملنے کی تو چھوٹے چھوٹے سمندر بھی بہت مل رہے ہیں اور بڑے بڑے سمندر بھی مل رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے کنارے پر دنیا کا سب سے بڑا مجمع البحرین ہے، آپ کو کہہ چکا ہوں، وہاں پر گئے تو پانی میں بھی فرق، ہمارے ساتھ جو لڑکا تھا ہمارے گاؤں کا ہی تھا، اس نے مجھے بتلایا کہ یہ یوروپ کا پانی ہے تو بالکل صاف، اور یہ ایشیا کا ہے تو ہمارا کچرا والا پانی۔ خیر کچھ تو من وزین ہماری طرف سے بھی دخل ہے اور کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کی رنگت ہی دوسری لے دی گئی ہے، تو وہاں بھی مجمع البحرین ہے۔ تو ملتقى البحرین، مجمع البحرین، جہاں کہیں دو دریا مل رہے ہو اس کو کہا جاتا ہے، دریا اور سمندر مل رہا ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے، وہ عالم منک، وہ آپ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا ربی، یہ ہے علم کی سچی طلب، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے عالم الناس فرمایا تھا، انا عالم الناس، یہ چیز بھی اپنی جگہ پر صحیح تھی، لیکن جب اللہ پاک نے فرمایا کہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی تم نے عالم الناس مطلق کہا، اگر تم یہ کہتے کہ عالم الناس کی تشریح تو بات صحیح ہوتی، لیکن تم نے عالم الناس فرمایا تو عالم میں مطلق علم آ گیا، تو ہمارا علم تکوینی بھی ہے
جہاں آپ سے زیادہ ایک بندہ جانتا ہے. قال موسیٰ ربی کیف بی، مجھے ان تک پہنچنے کا کیسا راستہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا تاخذ معک حوتا فتجعله فی مکتل. سنتے رہیے، اب قصہ تو سن ہی چکے ہیں. آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لیں گے اور اس کو ایک زنبیل میں رکھیں گے، جہاں مچھلی گم ہو جائے فہو سم یہ اسماء ظروف میں سے ہے. ومن سم متعین سم امین قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، تو یہ ظرف ہے. فہو سم حضرت ذوالقرنین حضرت خضر وہی ملیں گے، لیکن پھر بھی تعجب ہے، پہلی مرتبہ آگے نکل گئے تو نظر نہیں آئے، اور دوسری مرتبہ جب اس جگہ پر پہنچے تو نظر آئے. ایک روایت میں ہے کہ وہیں دریا کنارے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ دریا کے بیچ میں تھے، واللہ عالم. آگے اس کے بعد فجعلہ فی مکتل. حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لی اور اس کو زنبیل میں رکھی. ثم انطلق، اور پھر چلے. وانطلق معہ بفتاہ یوشع بن نون، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی حضرت یوشع بن نون بھی چلے. حتی اذا اتیا الصخرۃ، یہاں تک جب وہ ایک پتھر کی چٹان کے پاس آئے. وضع رؤوسہما، اپنا سر رکھا. فناما، سو گئے. واضطرب الحوت فی المکتل، اور مچھلی حرکت کرنے لگی زنبیل میں، اس کا وقت ہو چکا تھا. اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جس سمندر کا پانی جہاں قریب میں تھی وہ مائے خضر تھا، مائے آب حیات تھا. اور آب حیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس کو یہ کوئی پی لے یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، واللہ عالم. اس لیے کہ یہ امرود پانی ہندوؤں میں بھی چلتا ہے، غیر مسلمین میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ہے. لیکن اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے اشعار میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. تہی دستان قسمت را سد از رہ برے کامل. جو تہی دستان قسمت ہو، جن کی قسمت میں علم لکھا ہوا نہیں ہے، تو بڑے سے بڑا، علامہ کشمیری بھی پڑھا ہے تب بھی سوتے رہیں گے وہ، از رہبر کامل، بڑے سے بڑے رہبر سے بھی، بڑے سے بڑے شیخ سے بھی جو تہی دست ہے ان کو کیا فائدہ، ان کو کوئی حاصل نہیں ہوگا. خضر تش نامی عارت، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ذوالقرنین کو واپس لا رہے ہیں. خضر تش نامی عارت از آب حیات، آب حیات تک پہنچ گئے، لیکن حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کو نہیں پلا سکے. واللہ عالم. ذوالقرنین کے وزیر سے یہ بھی کہا جاتا ہے، ابھی بھی زندہ ہے یا نہیں یہ بھی مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کو ابھی بھی ملاقات ہو جاتی ہے، واللہ عالم. لیکن واقعات تسلسل سے ہے، ملاقات ہوئی. اور کبھی یہ بھی ہوا کہ کسی واقعے میں کوئی چیز ہوئی تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حضرت خضر سے جنہوں نے آ کر ان کو بچایا، واللہ عالم. فخرج منہ، وہ مچھلی وہاں سے نکلی، تشریف فرما ہوئی. فسقط فی البحر، اور سمندر میں گر گئی. اور فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، سمندر میں اس نے اپنی جگہ بنا لی، سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا خلا جیسا ہو گیا. وامسک اللہ عن الحوت جریۃ الماء، اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کے گزرنے کو، پانی کے جاری ہونے کو روک دیا. اتنی جگہ طاقتے جیسی ہو گئی. فصار علیہ مثل الطاق، پس یہ اس پر طاقتے جیسا ہو گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پتہ چل سکے کہ یہی مچھلی ہم کو چھوڑ کے چلی گئی تھی. اب یہ مچھلی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر، حضرت خضر کے معجزے کے طور پر، یا اسباب کے درجے میں آب حیات پی کر، واللہ عالم. فلما استيقظ نسي صاحبه ان يخبره بالحوت، جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، آپ سوئے ہوئے تھے اور مچھلی نے اپنی جگہ لے لی. آپ کے خادم خاص حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سمجھ گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اس لیے اٹھایا نہیں. اب جب اٹھایا نہیں تو بات یہ ہوئی کہ جب اٹھے موسیٰ علیہ السلام تو چلتے گئے، اور حضرت یوشع بن نون بھی اس قصے کو بھول گئے. اب اتنا اہم تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اور حضرت خضر کے لیے بھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان لینا مقصود ہوا تو حضرت خضر بھی اس کو، حضرت یوشع بن نون بھی اس کو بھول گئے. حالانکہ اس پر تو پوری نظر رکھنی تھی کہ مچھلی کب اندر زندہ ہو کر چلی جائے اور وہیں حضرت خضر ملیں گے، لیکن یہ نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام بھی پوچھنا بھول گئے. اور فانطلقا بقیۃ یومہما ولیلتہما، یہ دونوں اپنے وہ پورا دن بھی چلے اور رات بھی چلے، چلتے ہی رہے دونوں دن. حتی اذا کان من الغد، یہاں تک کہ جب اس کے بعد یہ دونوں حضرات صبح میں تشریف فرما ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا. قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا یومہما ولیلتہما، یہ پورا دن بھی گزر گیا اور رات بھی گزر گئی دونوں کی، اور پھر دوسرے دن صبح میں یاد آیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو اتنی قریبی اور اہم چیز، لیکن اس کو بھول گئے. قال ولم يزد موسیٰ نصب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ جگہ چھوڑ دی، پار کر گئے جس کا اللہ نے حکم دیا تھا. تو مقصد سے جب تک مقصد کے لیے چلتے رہے تھکاوٹ نہیں ہوئی، اور جب مقصد سے آگے بڑھ گئے
تو اللہ پاک کی طرف سے تھکاوٹ آئی. یہ تھکاوٹ آئی ہی اس لیے تاکہ اب مچھلی کو تلاش کرے ورنہ اور آگے نکل جاتے. فقال له فتاه. اب یاد آیا حضرت یوشع بن نون کو. کچھ روایتوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کا حکم دیا, یہاں بھی ہے جاوز المکان الذی امر اللہ به, آگے روایت میں آ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فقال له فتاه, موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی مچھلی, تو انہوں نے کہا کہ ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ, جب ہم نے چٹان کی پناہ لی تھی, پہاڑی کی چھوٹی سی چٹان کی پناہ لی تھی. ارأی تو آپ کو معلوم نہیں ہے, ارأی تو آپ نے نہیں دیکھا. فإنی نسیت الحوت, اس موقع پر میں بھول گیا مچھلی کا یاد دلانا. وما انسانہ الا الشیطان, یہ نہیں کرنا ہے لیکن شیطان نے بلایا. ان کا تو معاملہ تھا شیطان کا, ہمارا تو شیطان پہلے سے دوست ہے. جیسے ایک حافظ صاحب تراویح پڑھاتے تھے اور قرآن کریم کچا تھا, بہت بھولنے جاتی تھی, تو ان کو ایک روایت معلوم تھی کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا انہ لیغان علی قلبی, تم لوگ اچھی طریقے سے وضو کر کے نہیں آتے ہو تو میرے قلب پر اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار اس کا اثر نماز کے اندر غلطی ہونا. اب یہ حافظ صاحب نے سن لیا, بہت غلطی گئی تو لوگوں کو کہا کہ تم لوگ اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے ہو اس لیے میرے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے. وہاں تو پہلے سے ہی ہوتا تھا, لیکن خیر تو اس طرح نہیں ہے. یہاں بھی وما انسانہ الا الشیطان, کوئی بھی چیز ہوئی آپ سے اور آپ یہ کہہ دو کہ وما انسانہ الا الشیطان, تو پھر آپ کی دوستی بھی شیطان سے زیادہ ہوگی کہ ہر وقت شیطان ہی بلاتا ہے. یہ تو نسبت چونکہ اس کی طرف کی جاتی ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے اپنی طرف نسبت کرنا, اس لیے شیطان کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں بھی ہے رب انی مسنی الشیطان بنصب, شیطان کی طرف نسبت. اور ایک آیت میں انی مسنی الضر بھی فرمایا, شیطان کی طرف نسبت نہیں فرمائی. خیر تو یہاں بھی آگے سورہ کہف میں حضرت خضر کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پیش آتے ہیں اس میں بھی فاراد ربک فاردنا دونوں لفظ آتے ہیں. وما انسانہ الا الشیطان اذکرا, شیطان نے مجھے یاد دلانے سے بلایا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور مچھلی نے سمندر کے اندر ایک عجیب راہ بنا لی. فکان للحوت سربا, مچھلی کے لیے تو سربن یعنی ایک سوراخ جیسا تھا. ولی موسیٰ وفتاہ عجبا, اور یہ باقی رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے نوجوان حضرت یوشع کے لیے تعجب کی چیز تھی. ذالک ما کنا نبغ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مچھلی چلی گئی ہے تو فرمایا کہ یہی تو وہ جگہ تھی. فارتدا علی آثارہما قصصا, بس یہ دونوں واپس ہوئے اسی کے قدم پر, یعنی آپ دونوں چلے تھے تو اپنے ہی نقش قدم پر قصصاً واپس گئے. رجع یقصان آثارہما, تلاش کرنے لگے اپنے پیروں کے نشانات کو. حتی انتہیا الی الصخرۃ, چٹان کے پاس آ گئے. فإذا رجل مسجن ثوبا, یہ بھی اللہ پاک کو کرنا تھا, پہلے وہیں سے گزرے لیکن تشریف فرما نہیں تھے, اور اب مسجن ثوبا کپڑے میں لپٹے ہوئے نظر آئے شخصیت. فسلم علیہ موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السلام, آپ کی زمین میں سلام کیسا ہے, یعنی آپ جس زمین میں آئے ہو یہاں تو کفار کا علاقہ ہے, یا یہاں سلام اس طرح نہیں کیا جاتا ہے, یہ لوگ دوسرے انداز میں سلام کرتے ہیں. خیر لیکن حضرت خضر کو معلوم تھا, دنیا بھر میں گھومتے تھے, اس لیے پتا تھا کہ انبیاء کرام کا سلام کیا ہوتا ہے, کفر کا کیا. قال انا موسیٰ, فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں. فرمایا کہ کیا موسیٰ بنی اسرائیل, یعنی علم تھا. فرمایا کہ جی ہاں, میں تمہارے پاس آیا ہوں لتعلمنی مما علمت رشدا, تاکہ آپ مجھے وہ سکھلائے مما علمت رشدا, جس رشد اور ہدایت والا, جو رشد اور ہدایت والا علم آپ کو دیا گیا. علم تو آپ کا بھی ذاتی نہیں ہے, اس لیے کوئی فخر نہ کرے اپنے علم پر. قال انک لن تستطیع معی صبرا, فرمایا کہ بے شک آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. یا موسیٰ انی انا علم من علم اللہ, اے موسیٰ میں اللہ کی طرف سے ایک ایسے علم کی طرف ہوں علمنی لا تعلمہ, میں جانتا ہوں آپ اس کو مکمل نہیں جانتے ہیں. کچھ تو آپ بھی جانتے ہیں لیکن مکمل نہیں جانتے. وانت علی علم, اور آپ ایک علم کے اوپر ہے. اور علمک اللہ, اللہ پاک نے آپ کو وہ سکھلایا. لا علمہ, میں اس کو مکمل نہیں جانتا ہوں. علم تشریح کو میں کچھ جانتا ہوں کچھ نہیں جانتا ہوں. آپ علم تکوین کو کچھ جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ علم تکوین کے ان علوم میں سے ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں. فقال موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, ضرور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور آپ مجھے نافرمان نہیں پائیں گے. لا اعصی لک امرا, کسی بات کی بھی مخالفت آپ کی نہیں کروں گا. حضرت مولانا صدیق مانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے سورہ کہف کی. طالب علم کے اور استاد کے جو حقوق ہے اور
طالب علم کے ساتھ استاد کا کیا معاملہ ہونا چاہیے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ایک لفظ سے حضرت نے عجیب و غریب استنباط کیا ہے, بہت شاندار ہے. تو یہاں پر بھی پتہ چلتا ہے ستجدنی انشاءاللہ صابرا, طالب علم خود اپنے لیے کہے اور انشاءاللہ بیکار نہ بولے بلکہ حقیقی موسیٰ علیہ السلام والا انشاءاللہ ہو. یہاں صابرن فرمایا, وہاں صبر کرنا تھا اس لیے. اور طالب علم کو بھی اداروں میں صبر کے ساتھ رہنا ہے. جو کھانا ملا, جو پینا ملا, جس طرح کا بستر ملا, انشاءاللہ صابرا, تو پھر اس کے بعد فائدہ ہوگا. اور ولا عاصی کا امرا, ایک طرف تو اپنے کو روکے رکھنا ہے اور ادارے کی طرف سے جو علمی اور جو تعلیمی مشغولیتیں ہیں اس میں نافرمانی نہ کی جائے. فقال له خضر, اور نماز کی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا, بس اگر آپ میری پیروی کر ہی رہے ہیں تو فلا تسألني عن شيء, آپ مجھے ایسی چیز کے متعلق سوال نہ, کسی چیز کے متعلق سوال مت کرنا. حتى أحدث لك منه ذكرا, یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں. جب تک میں شروع نہ کروں آپ کو میرے شروع کرنے سے پہلے پوچھنا نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا, آپ کے لیے نہیں ہے. یہاں تو سوال کر سکتے ہیں, وہ علم تکوین ہے, یہ علم تشریح ہے. فانطلقا, پھر یہ دونوں بزرگ چلے. یمشیان علی, حضرت یوشع بن نون بھی ساتھ میں تھے لیکن تابع کے درجے میں تھے اس لیے ان کا ذکر نہیں ہوا. یمشیان علی ساحل البر, سمندر کے کنارے پر ہی چل رہے تھے. فمرت سفینۃ, وہیں سے کشتی گزری. فکلموہم, ان حضرات نے بات کی, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یوشع اور حضرت خضر, تینوں نے بات کی. لیکن یہ دو تو ان کو تو پہچانتے نہیں تھے لیکن جانا سب کو تھا اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. فعرفوا الخضر, حضرت خضر کو پہچان لیا انہوں نے. فحملوہ بغیر نول, بغیر کسی اجرت لیے ہوئے انہوں نے فی میں پہنچایا, فیس نہیں لی اس کی. فلما رکبا فی السفینۃ, جب کشتی میں سوار ہوئے. لم یفجر, تھوڑی دیر ہی نہیں گزری. فجاءتاً, اچانک, کہ حضرت خضر نے الا والخضر قد خلا لوحا من الواح السفینۃ بالقدوم, یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تختے کو توڑ دیا. بالقدومی, بسولے سے یا کلہاڑے جیسی کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہوگی. فقال له موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا, صاحب تشریح نبی تھے. قوم قد حملونا بغیر نول, ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کا قصد کیا. ففرقتا, آپ نے اس کو توڑ دیا. لتغرق اہلہا, تاکہ سب کو آپ غرق کر دو. لقد جئت شیئا امرا, آپ نے بہت بڑا کام کیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے. پہلے میں لن تستطيع آیا اور الم اقل انك آیا اور آگے پھر اور ایک لفظ بڑھا رہا ہے. قال لا تؤاخذني بما نسيت, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھول ہو گئی ہے, شاگرد ہوں, پہلی بھول کو معاف کر دو. ولا ترهقني من امري عسرا, اور میرے معاملے میں ذرا سختی مت کرنا. یہ بھی شاگرد کہہ سکتا ہے لیکن وہ شاگرد بھی اس طرح کا ہو. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقانت الاولى من موسیٰ نسیان, پہلی مرتبہ یہ جو سوال ہوا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے, یہ تو حقیقت میں بھول ہوئی تھی, برداشت نہیں کر سکے اور کہہ دیا. پھر دوسری مرتبہ جو کیا وہ آگے آ رہا ہے, اور تیسری مرتبہ نکلنے ہی کے لیے کیا تھا اس لیے کہ معلوم تھا کہ اب اس کے بعد ہذا فراق ہونے والا ہے. وجاء عصفور فوقع على حرف السفینۃ, ایک چڑیا آئی اور وہ کشتی کے کنارے کے اوپر بیٹھ گئی, کونے کے اوپر. فنقر فی البحر نقرۃ, اور وہاں سے سمندر کے اندر وہ چونچ لینے لگی, یعنی چونچ میں پانی لینے لگی. یہ اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی شاگردگی تھی. معلوم یہ ہوا کہ استاد محض کتاب ہی کا سبق نہ پڑھا ہے, تکوینی علوم میں بھی جو چیزیں آتی ہے اور یہ بھی عبرت کے لیے ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ خارجی علوم سارے ہی پڑھا دیے جائے اور اصل رہ جائے. فقال له خضر, جیسے علامہ طنطاوی کی تفسیر ہے جواہر القرآن, اس میں سائنس کی اور فلسفی کی باتیں بہت کچھ, اور عصر حاضر میں جو نئے نئے علوم ہیں وہ سب اندر لگا دیا. حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آپ نے اپنی تفسیر دی تھی. ایک دن پوچھا حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے میری تفسیر کیسی پائی. حضرت بنوری نے جواب میں فرمایا فیہ کل شیء الا التفسیر, اللہ کے کلام کی تفسیر کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہیں, جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اور جو کم ہونی چاہیے وہی سب کچھ بڑی, تو ایسا بھی نہ ہو. خیر, فقال له الخضر, حضرت خضر نے فرمایا ما علمی وعلمک من علم اللہ الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر, میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں نہیں ہے مگر الا مثل ما نقص, مگر اتنا ما نقص هذا العصفور, جتنا اس چڑیا نے سمندر میں سے کم کیا. یہ بھی سمجھانے کے لیے فرمایا ہے
ورنہ اللہ کے علم میں تو کچھ کم ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے دیے ہوئے معجزوں میں سے نبی جب بیٹھ جاتے ہیں کھجور کے ڈھیر کے اوپر حضرت جابر بن عبداللہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب کچھ دے دیا جاتا ہے، اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کچھ کم نہیں ہوا۔ کہیں صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نے جو اس کے اندر برکت کی دعا فرمائی تو مجھے یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ دعا سے پہلے تھا وہ زیادہ تھا یا دعا کے بعد والا زیادہ ہے، سب استعمال کرنے کے بعد بھی۔ تو جب اللہ پاک کی طرف سے نبیوں کے معجزات میں کمی نہیں ہوتی ہے تو اللہ کی نعمتوں میں بھی کمی نہیں۔ خیر، ثم خرج من السفینہ، یہ دوسری روایتوں میں ہے کہ میرے اور آپ کا علم اور ساری کائنات کا علم، سب مخلوق کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی کم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ چڑیا نے تو لیا اور اپنا پیٹ بھرا، اور اللہ کا علم تو باقی رہنے والی ذات کا علم ہے، وہاں کوئی کمی ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ ثم خرج من السفینہ، پھر یہ دونوں بزرگ نکلے کشتی سے، فبینما ہما یمشیان علی الساحل، اس درمیان کے یہ حضرات کنارے کی طرف چل رہے تھے، اذ ابصر الخضر غلاما یلعب مع الغلمان۔ خیر یہ دوسرا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب